بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ کی دوسری صورت ہے سورہ نازعات، اس کی پہلی 5 آیات میں خوش آمدید۔ سورہ نبا ہماری مکمل ہو چکی ہے، جس میں ہم نے ترجمہ کیا تھا، تفسیر کی تھی، لغوی صرفی تحقیق اور ترکیب کی تھی۔ اب اسی طریقے سے سورہ نازعات کی بھی یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے کریں گے، اور آج کے پہلے سبق کا آغاز کرتے ہیں پہلی 5 آیات کے ساتھ۔ آیات دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ والنازعات غرقا، قسم ہے روح کھینچنے والوں کی غوطہ لگا کر۔ آگے دیکھیں، والناشطات نشطا، اور بند کھولنے والوں کی بند کھول کر۔ والسابحات سبحا، اور تیرنے والوں کی تیر کر۔ فالسابقات سبقا، اور آگے بڑھ جانے والوں کی آگے بڑھ کر۔ فالمدبرات امرا، اور پھر انتظام کرنے والوں کی حکم کا۔ بہرحال یہ ہو گیا اس کا ترجمہ۔ اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف، اور پھر اس کے بعد کریں گے اس کی ترکیب۔ دیکھیں اس میں جو پہلی واو ہے، یہ واو ہے قسمیہ، اور اس کے بعد یہ ساری قسم اٹھائی جا رہی ہیں۔ یہ بھی واو قسمیہ ہے، یہ بھی قسمیہ ہے، یہ بھی قسمیہ ہے، اور یہ بھی۔ آگے دیکھیں، والنازعات، یہ جو نازعات ہے یہ اسم فاعل مؤنث کا صیغہ ہے۔ نازعاتن یہ واحد ہے، اور اس کی جمع ہے نازعات۔ اس کا معنی ہے کھینچنے والی۔ باب اس کا آتا ہے ضرب یضرب، نازع ینزع، کھینچنا، نکالنا، اسی سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ آگے دیکھیں، غرقہ، غارقہ یغرق غرقن، ڈوبنا۔ باب اس کا آتا ہے سمیہ، اسی سے یہ مصدر ہے، اور یہاں پر مطلب ہے ڈبو دینا، غوطہ لگانا، یہاں پر اس معنی کے اندر استعمال ہو رہا ہے۔ آگے دیکھیں، ناشطات، یہ بھی بالکل اسی طریقے سے جمع مؤنث اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ ناشطاتن کی یہ جمع ہے، مطلب ہے اس کی گرا اور بند کھولنے والی۔ اور باب کی اگر ہم بات کریں تو باب اس کا آتا ہے ضربا، ناشطا ینشطو، سختی کے ساتھ کھینچنا، اور اسی طریقے سے یہ سمیہ سے بھی آتا ہے، نشطا ینشطو یہ بھی آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے حشاش بشاش ہونا۔ نشطہ یہ اسی سے مصدر ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں، سابحات، یہ بھی جمع مؤنث اسم فاعل کا صیغہ ہے، سابحتن کی جمع ہے۔ اور باب کی اگر ہم بات کریں تو باب اس کا آتا ہے فتح یفتح، سبح یسبح، تیرنا، یہ اس کا معنی آتا ہے، اور سبحن یہ اسی سے مصدر ہے۔ اس کے بعد اب آگے دیکھیں، سابقات، یہ بھی جمع مؤنث اسم فاعل کا صیغہ ہے، سابقتن کی یہ جمع ہے، مطلب آگے بڑھنے والی، تیز دوڑنے والی، اور یہ ناصرہ سے بھی آتا ہے، سابقہ یسبقو، اور اسی طریقے سے یہ ضربہ سے بھی آتا ہے، سابقہ یسبقو، آگے بڑھ جانا، اور یہ سبقن یہ اسی سے ہی مصدر ہے۔ آگے دیکھیں، مدبرات، دبرا یدبر تدبیر، انتظام کرنا کسی چیز کا، یہ باب تفعیل سے آتا ہے، اور یہ بھی بالکل اسی طریقے سے جمع مؤنث اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ امرا یہ مصدر ہے، امرا یامر امرن، کسی چیز کا حکم دینا، اور حکم کو بھی امر ہی کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ لغوی صرفی تحقیق ہو گئی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ دیکھیں یہ واو قسمیہ جارہ ہے، اور یہ جو ساری صفات ہیں نا، یہ فرشتوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، کہ جو فرشتے ہیں وہ روح کھینچ کر نکالتے ہیں، فرشتے تیر کر جاتے ہیں۔ بہرحال وہ تفسیر میں ہم انشاءاللہ وضاحت کر لیں گے، لیکن آپ نے جو بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ان سب کے اندر جو موصوف محذوف نکلے گا وہ ملائکہ یعنی فرشتے نکلیں گے۔ اب چلتے ہیں ان کی ترکیب کی طرف۔ یہ جو نازعات ہے یہ اسم فاعل کا صیغہ، اس میں ہن ضمیر اس کا فاعل بنے گی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو اسم فاعل ہوتا ہے، یہ اسم مفعول ہوتا ہے، یہ سارے کے سارے شبہ فعل ہوتے ہیں، یعنی ان کا فاعل بھی ہوتا ہے اور ان کا بعض اوقات مفعول بھی ہوتا ہے، اور ان ساری ترکیب کے اندر آپ کو مفعول بھی ملے گا۔ اب یہ جو غرقہ ہے یہ اسی کے لیے مفعول مطلق بن رہا ہے، البتہ یہ من غیری لفظی ہے، یہ نازعات نون زا عین اس کے ساتھ نہیں آ رہا ہے، بلکہ الگ لفظ کے ساتھ آ رہا ہے، لیکن معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ تو نازعات یہ صیغہ شبہ فعل، اس میں ہن ضمیر اس کا فاعل، غرقہ اس کا مفعول مطلق، تو شبہ فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ صفت بنے گی ملائکہ محذوف کی، ملائکہ موصوف، اور یہ بن جائے گا پورا جملہ اس کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ، باقی یہ سارے اس کے معطوف بن جائیں گے۔ والناشطات یہ بھی معطوف ہے، سابحات یہ بھی معطوف ہے، سابقات مدبرات یہ سارے اس کے لیے معطوف بن جائیں گے، اور آپ نے ساری جگہ پر یہی ملائکہ نکالنا ہے۔ واو یہ عاطفہ، ناشطات یہ شبہ فعل، اس میں ہن ضمیر اس کا فاعل، نشطہ یہ بنے گا اس کے لیے مفعول مطلق، تو شبہ فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ ہو کر الملائکہ موصوف کی صفت۔
تو ملائکہ موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ معطوف اول، یہ بھی ایسے ہی ہے سابحات، اس میں ہن ضمیر فاعل، سبحہ اس کے لیے مفعول مطلق، تو یہ پورا جملہ ہو کر ملائکہ موصوف کی صفت ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ معطوف، اور یہ بھی ایسے ہی ہے سابقات، اس میں ہن ضمیر فاعل، سبقہ اس کے لیے مفعول مطلق، تو سابقات اپنا فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ ہو کر ملائکہ موصوف کی صفت ہے۔ ہر جگہ پہ آپ الگ الگ ملائکہ موصوف محذوف نکالیں۔ یہ بھی ایسے ہی ہے مدبرات، یہ صیغہ شبہ فعل، اس میں ہن ضمیر فاعل، البتہ جو امرہ ہے یہ اس کے لیے مفعول مطلق نہیں ہے، اس کے لیے مفعول بھی بن رہا ہے، تو مفعول بھی فعل اپنے شبہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ ہو کر ملائکہ موصوف کی صفت، تو ملائکہ موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بنے گا معطوف، تو یہ معطوف علیہ تھا، یہ معطوف علیہ معطوف سے مل کر یہ جو واو قسمیہ جارہ تھا اس کے لیے بن جائے گا مجرور، تو جار مجرور مل کر یہ اقسم فعل کے متعلق ہو گئے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں، تو اقسم فعل اس میں انا ضمیر فاعل اور یہ سارا بن جائے گا اس کے متعلق، فعل فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ بنے گا قسم۔ اب اس کا جواب قسم کیا ہے؟ جواب قسم اس کا محذوف ہے، وہ آپ نے نکالنا ہے لتبعثن، کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی قسم اٹھا کر یہ جو مشرکین مکہ ہیں ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ضرور بضرور تمہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور تمہارا حساب کتاب یہ ہوگا، تو لتبعثن فعل ہے، اس میں نائب فعل اس میں آپ نکال لیں تو جو فعل اپنے نائب فعل سے مل کر، فعل مجہول اپنے نائب فعل سے مل کر جملہ ہو کر یہ بن جائے گا جواب قسم، قسم اپنے جواب قسم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا، کیونکہ جو قسم ہے وہ یہ انشاء کی ہے، خبریہ کی قسم نہیں ہے، تو بہرحال یہ اس کی ترکیب ہے۔ اب اس کے بعد اگلی ویڈیو کے اندر ہم اسی کی انشاءاللہ تفسیر بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ کی دوسری صورت ہے سورہ نازعات، اس کی پہلی 5 آیات میں خوش آمدید۔ آیات کا ترجمہ ہم نے کر لیا ہے، لغوی صرفی تحقیق ہم نے کر لی ہے، ترکیب کر لی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ لیکن سب سے پہلے آپ ربط دیکھ لیں کہ جو سورہ نازعات ہے اس کا سورہ نبا کے ساتھ کیا ربط تھا۔ دیکھیں ربط اس میں یہ ہے کہ سورہ نبا میں قیامت کا بیان تھا، اس سورت کی ابتدا میں قیامت کی جو ابتدائی مرحلہ ہے یعنی موت، اس کا بیان ہے، کیونکہ موت سے قیامت کی ابتدا ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے کہا گیا ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جو شخص مر جاتا ہے اس کی موت شروع ہو جاتی ہے، تو موت کی اجمالی کیفیت کا بیان ان پہلی 5 آیات کے اندر کیا جا رہا ہے تاکہ نادانوں کو معلوم ہو جائے کہ قیامت دور نہیں ہے، بلکہ قیامت کی جو ابتدائی چیزیں ہیں اور جو اس کے اسباب ہیں موت، وہ بہت زیادہ قریب ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں فرشتوں کی 5 صفات ذکر کی ہیں جن کا تعلق انسان کی موت سے اور روح کے کھینچنے سے ہے، اور ان 5 صفات ذکر کر کے اللہ تعالیٰ قسم اٹھائی ہے، اور ملائکہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے اس لیے اٹھائی ہے کیونکہ آج یہ عالم کے نظام کے اندر دخل رکھتے ہیں، اور قیامت کے دن جب تمام مادی اسباب کے رشتے ٹوٹ جائیں گے تو اس وقت بھی ان فرشتوں سے ہی اللہ تعالیٰ کام لیں گے، تو فرشتوں کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھ لیں ان ساری آیات کو ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والنازعات غرقا، یعنی میں قسم اٹھاتا ہوں ان فرشتوں کی جو غوطہ لگا کر روح نکالتے ہیں، اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کافروں کی روح نکالتے ہیں۔ کافر کی روح مصائب آخرت سے گھبرا کر بدن میں چھپنے کی کوشش کرتی ہے، تو جو فرشتے ہیں وہ بدن کے اندر گھس کر انتہائی سختی کے ساتھ اس روح کو نکالتے ہیں، تو بعض اوقات جس کی وجہ سے اس کو بہت شدید تکلیف ہوتی ہے، تو اس تکلیف سے مراد روحانی تکلیف ہے۔ بعض اوقات تو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ جو کافر ہے بہت آرام سے مر گیا، اس کو کوئی اتنی خاص تکلیف نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ ظاہر کے اعتبار سے ہوتا ہے، لیکن باطن کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کافر کی روح کو شدید تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اور انتہائی سخت اس کو عذاب ہوتا ہے جس وقت اس کی روح نکلتی ہے، لیکن یہ جو تکلیف ہے یہ انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر اس کو نظروں سے اوجھل نہ کریں تو پھر سارے لوگ ایمان لے آئیں اور پھر یہ جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے وہ سارا معطل ہو جائے۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیں والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو بند کھولنے والے ہیں، اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو ایمان والوں کی روحوں کو نکالتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جو فرشتے ہیں یہ مومن کی روح کو انتہائی سہولت اور آسانی سے قبض کر لیتے ہیں، موت کی جو شدت ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، وہ ایمان والوں کے اوپر نہیں آتی ہے، تو چونکہ ایمان والوں کے سامنے قیامت کی اور جنت کی وہ ثواب اور نعمتیں ہوتی ہیں، اس لیے جو اس کی روح ہوتی ہے وہ جلدی سے اس کی طرف نکلنا چاہتی ہے، تو گویا کہ ایسے ہی ہے جس طریقے سے ہوا کسی چیز میں بند ہو، آپ اس کے بند کھول دیں تو ہوا فوراً نکل جاتی ہے، یا کسی چیز کے اوپر کوئی ڈھکن ہو، آپ ڈھکن اٹھا دیں تو اندر والی چیز فوراً باہر نکل جاتی ہے، بہت سہولت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ
اسی طرح جو ایمان والوں کی روحیں ہیں جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو یہ بھی بہت سہولت اور نرمی کے ساتھ یہ باہر نکل آتی ہیں۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں موت کی شدت اور تکلیف محسوس ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اگر باطنی اعتبار سے دیکھا جائے تو مومن کو موت کے وقت ایک راحت بھی نصیب ہوتی ہے جس وقت اس کی روح اس کے بدن سے نکلتی ہے۔ اب اس کے بعد اگلی جو اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے وہ ہے السابحاتی سبحا، میں قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرنے والے ہیں۔ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کفار اور مومنین کی روح قبض کرنے کے بعد آسمان کی طرف تیزی کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو تیزی کو تشبیہ دی گئی ہے تیرنے کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات سمندر میں جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ تیرتی ہیں، تو یہ جو فرشتے ہیں یہ بھی جب تیزی کے ساتھ اڑ کر روح کو لے کر جاتے ہیں دربار الہی کے اندر تو ان کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے گویا کہ کوئی تیز رفتار مچھلی ہو اور وہ تیز رفتاری کے ساتھ وہ بڑھتی چلی جا رہی ہو۔ تو یہ اس فرشتوں کی ایک صفت ذکر کی۔ آگے فرمایا فالسابقاتی سبقا، پھر یہ جو فرشتے ہیں یہ تیزی سے دوڑ کر آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جب یہ فرشتے روح کو دربار خداوندی میں پیش کرتے ہیں تو پھر اس روح کے بارے میں جو بھی حکم ہوتا ہے، جہنم میں لے کر جانا ہے یا جنت میں لے کر جانا ہے، اس کی تعمیل کے اندر بہت جلدی کرتے ہیں، تیزی کرتے ہیں، دیر نہیں کرتے، تاخیر نہیں کرتے۔ فالمدبرات امرا، اس کا تعلق بھی وہی ہے کہ پھر جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اس حکم کو یہ فرشتے پورے کر دیتے ہیں۔ مطلب روح کو راحت دینی ہے تو راحت کے اسباب مہیا کر دیتے ہیں، روح کو تکلیف دینی ہے تو فرشتے اس کے لیے عذاب کے اسباب کا انتظام کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہماری پہلی آیات ہیں، 5 آیات جن کی ہم نے یہاں پہ تفسیر بھی کر لی ہے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ کے ترجمہ، تفسیر اور ترکیب میں خوش آمدید۔ سورہ نازعات ہے، آیت نمبر 6 سے لے کر 14 تک ان آیات کا ترجمہ کریں گے، لغوی صرفی تحقیق اور ترکیب کریں گے۔ سب سے پہلے آپ آیات دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ترجف الراجفۃ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ یقولون أئنا لمردودون فی الحافرہ أإذا كنا عظاما نخرہ قالوا تلك إذا كرة خاسرہ فإنما هي زجرة واحدہ فإذا هم بالساہرہ۔ یہ میں نے آیات کی آپ کے سامنے تلاوت کر دی ہے۔ اب چلتے ہیں ان کے ترجمے کی طرف، پھر اس کے بعد انشاءاللہ لغوی صرفی تحقیق اور پھر ترکیب کریں گے۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی، تتبعها الرادفہ، پیچھے آئے گی اس کے پیچھے آنے والی، قلوب یومئذ واجفہ، کتنے ہی دل اس دن دھڑکنے والے ہوں گے، ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی یا جھکنے والی ہوں گی، یقولون، اور وہ لوگ کہیں گے، اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْحَافِرَةِ، کیا ہم پہلی حالت کی طرف لوٹائے جائیں گے، اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا جب ہم ہو جائیں گے بوسیدہ ہڈیاں، قالوا، تو کہا ان لوگوں نے، تِلْکَ اِذًا کَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، اس وقت کا لوٹنا ہوگا نقصان والا، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، نہیں ہے وہ سوائے ایک جھڑکی یا سوائے ایک ڈانٹ، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، پس اچانک وہ میدان میں ہوں گے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کر دیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں یوم، اس کی جمع آتی ہے ایام، دن کو کہتے ہیں۔ اگلا لفظ دیکھیں ترجفو، دیکھیں راجفہ یرجفو، باب اس کا آتا ہے ناصرہ اور اس کا مطلب ہوتا ہے لرزنا، کانپنا، اور یہ جو آگے راجفہ ہے یہ اسی سے ہی اسم فاعل کا صیغہ ہے، واحد مؤنث کا، کانپنے والی۔ آگے دیکھیں اگلا لفظ ہے تتبعو، تابع یتبعو، باب اس کا آتا ہے سامیہ، اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنے والا، اسی سے تابع بھی ہے، جو نحو میں آپ نے پڑھا نا توابع، تابع کی جمع توابع، پیچھے آنے والے، وہ یہ اسی سے ہی ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں الرادفہ، دیکھیں یہ باب سامیہ سے بھی آتا ہے، ناصرہ سے بھی آتا ہے، رادفہ یردافو بھی ہے اور رادفہ یردفو بھی ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے ہونا یا پیچھے سوار ہونا، سواری پر جو سوار پیچھے بیٹھتا ہے اس کو ردیف کہا جاتا ہے، وہ اسی سے ہی ہے۔ اور رادفہ کا مطلب پیچھے آنے والی، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے مؤنث کا۔ قلوب، یہ دلوں کو کہا جاتا ہے، اس کی واحد آتی ہے قلب، اور باب اس کا آتا ہے ناصرہ، قلب یقلب قلبا، اس کا مطلب ہوتا ہے الٹنا پلٹنا۔ تو چونکہ دل بھی ایک حالت پر برقرار نہیں رہتا ہے، اس کی حالات و کیفیات تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اس لیے قلب کو قلب کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم اگلا لفظ دیکھیں واجفہ، دیکھیں باب اس کا آتا ہے ضربہ، واجفہ یجیفو، اس کا مطلب ہوتا ہے
دل کا دھڑکنا، تو اسی سے یہ ہے اسم فاعل کا صیغہ ہے دھڑکنے والی۔ اگلا لفظ دیکھیں ابصار، ابصار یہ آنکھوں کو کہتے ہیں، یہ بصر کی جمع ہے، بصارت کو یا آنکھوں کو کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں خاشعہ، خاشع یخشع، باب اس کا آتا ہے فتح یفتح، عاجزی کرنا جھکنا، اسی سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے واحد مؤنث کا، جھکنے والی ہوں گی، عاجزی کرنے والی ہوں گی۔ اگلا لفظ دیکھیں قال یقول، اس کا مطلب ہوتا ہے کہنا، اور لمردودون رد یرد ردن لوٹانا، اسی سے یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے مردودن، اس کی جمع ہے مردودون، جس دن ان کو لوٹایا جائے گا۔ اس کے بعد اب اگلا لفظ دیکھیں حافرہ، دیکھیں جو حافرہ ہے یہ اسم فاعل مؤنث کا صیغہ ہے، مطلب ہے پہلی حالت، اور باب کی اگر ہم بات کریں تو ضربہ سے آتا ہے حافرہ یحفرو، گھڑا کھودنا، یہ اس کا معنی آتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں عظام، عظام یہ ہڈیوں کو کہا جاتا ہے، جمع کا یہ صیغہ ہے، واحد اس کی آتی ہے عظم، عظم کہتے ہیں ہڈی کو۔ اس کے بعد اب اگلا لفظ دیکھیں ناخیرہ، ناخیرہ ینخرو بسیدہ ہونا، چورا چورا ہونا، تو یہ اسی ہڈیوں کی یہ صفت واقع ہو رہی ہے۔ آگے لفظ دیکھیں قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ، کرہ یکر، باب اس کا آتا ہے ناصر ینصر، اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، واپس ہونا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں خاسرہ، یہ بھی اسم فاعل کا صیغہ ہے مؤنث کا، نقصان اٹھانے والی، خاسرہ یخسر، اس کا مطلب ہوتا ہے نقصان اٹھانا۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں زجرہ، زجرہ کہتے ہیں ہیبت ناک آواز، چیخ، زاجرہ یزجرو، باب اس کا آتا ہے ناصرہ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ڈانٹنا۔ اس کے بعد اب اگلا لفظ دیکھیں ساحرہ، ساحرہ کا مطلب ہے میدان، سطح زمین، مراد اس سے قیامت ہے، باب اس کا آتا ہے سمیع یسمع، ساحرہ یسحر، آدمی کا بیدار ہونا، تو چونکہ قیامت کے دن بھی انسان کی ہیبت کی وجہ سے نیندیں اڑ جائیں گی، اس وجہ سے میدان محشر کا نام بھی ساحرہ رکھا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ لغوی صرفی تحقیق ہے جو میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ یوم ترجف الراجفہ، یوم یہ مضاف ہے، اور یہ جو ترجف الراجفہ ہے اور یہاں تک یہ پورا جملہ ہو گیا، اس کے لیے مضاف الیہ بنے گا، مضاف مضاف الیہ سے مل کر پھر یہ مفعول بنے گا اذکر کا، یاد کرو تم اس دن کو جس دن کانپے گی کانپنے والی۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ جو جواب قسم محذوف تھا لتبعثن، کہ تمہیں ضرور بضرور مبعوث کیا جائے گا، یہ جو پورا جملہ ہے اس یوما مضاف مضاف الیہ سے مل کر لتبعثن کا بھی آپ مفعول فی بنا سکتے ہیں۔ ایک بات، اب آگے چلتے ہیں۔ ترجفو یہ فعل ہے، الراجفہ یہ بنے گا ذوالحال، تتبعها الرادفہ یہ پورا جملہ بنے گا اس ذوالحال کے لیے حال۔ لیکن نا ترجمے سے آپ کو پتہ چلے گا جس دن کانپے گی کانپنے والی اس حال میں کہ اس کے پیچھے آئے گی، تو یہ دیکھیں ترجمے سے پتہ چل رہا ہے کہ ذوالحال حال بن رہا ہے۔ اب اس کو دیکھیں تتبع یہ فعل ہے، ہا ضمیر یہ مفعول ہے جو کہ الراجفہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور الرادفہ یہ بنے گا تتبع کا فاعل۔ تتبع فعل اپنے مفعول اور فاعل سے مل کر جملہ ہو کر یہ ذوالحال کے لیے حال، ذوالحال حال مل کر ہی پھر یہ بنے گا اس ترجفو کا فاعل۔ ترجفو فعل اپنے فاعل سے مل کر پھر یہ یوم مضاف کے لیے مضاف الیہ، اور آگے جو کرنا ہے اپنے پیچھے کیسے ملانا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آگے چلیں، قلوب یومئذ واجفہ، یہ جو یومئذ ہے اصل میں کیا تھا؟ یوم اذ کان کذا، اس طریقے سے تھا۔ اذ یہ مضاف ہے اور کانا فعل ناقص ہوا ضمیر اس کے اسم، کذا اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر اذ مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر پھر یوم کے لیے مضاف الیہ بنے گا، تو یوم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی بنے گا اس واجفہ کا، اور واجفہ یہ شبہ فعل اسم فاعل ہے نا، کیونکہ اسم فاعل شبہ فعل ہوتا ہے، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر پھر یہ خبر بنے گا اس قلوب مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے جا رہے ہیں ابصارها خاشعہ، یہ بہت آسان ہے، ابصار مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اور خاشعہ یہ اسی مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے دیکھ لیں، یقولون فعل ہے، اس میں واو ضمیر فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر قول، اس کا جو فاعل ہے وہ کفار ہیں، کہ کفار یہ کہتے تھے کیا ہمیں دوبارہ لوٹایا جائے گا۔ حمزہ استفہام کا ہے، انا حروف مشبہ بالفعل، الف ضمیر اس کا اسم ہے، لمردودون فی الحافرہ یہ پورا جملہ ہو کر یہ انا کی خبر بنے گا۔ کیسے بنے گا؟ مردودون یہ شبہ فعل ہے کیونکہ یہ اسم مفعول اور اسم مفعول شبہ فعل ہوتا ہے، اس میں جو واو ضمیر ہے
یہ واو ضمیر بنے گی اس کے لیے نائب فاعل، فی الحافرہ جار مجرور مل کر اسی شبہ فعل کے متعلق ہوگا، شبہ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ انا کی خبر ہے، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ جو پہلے قول تھا اس کا مقولہ بنے گا، مقولہ اول، کیونکہ اگلا مقولہ بھی اسی کا ہی ہے یقولون کا، یہ ہو گیا پہلا اس کا مقولہ۔ اب آگے چلیں، اذا کنا عظاما ناخرہ، یہ جو اذا ہے اس سے پہلے آپ نردو نکالیں، یہ کفار یہ کہتے تھے نردو کیا ہمیں لوٹایا جائے گا جس وقت ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، نردو آپ نے فعل مجہول آپ نے نکالنا ہے، اس میں نحن ضمیر اس کا بنے گا نائب فاعل۔ اب آگے یہ جو پورا جملہ ہے اذا کنا عظاما ناخرہ، یہ اس کے لیے بنے گا مفعول فی، کس طریقے سے، یہ جو حمزہ ہے حمزہ استفہام ہے اور اذا یہ بنے گا مضاف، اور یہ جو آگے پورا جملہ ہے یہ اس کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اس نردو کے لیے بنے گا مفعول فی۔ دیکھیں اس کو، کنا حروف مشبہ بالفعل ہے اور اس میں الف ضمیر بنے گا اس کا اسم، اور عظاما ناخرہ، عظاما موصوف ناخرہ صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ کانا جو فعل ناقص تھا اس میں جمع متکلم کا صیغہ ہے اس کی بنے گا خبر، تو یہ فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر یہ اذا کے لیے بنے گا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ نردو کے لیے بنے گا مفعول فی، نردو فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ جو پیچھے تھا نا یقولون قول، اس کے لیے بنے گا مقولہ ثانیہ، کیونکہ جو کفار تھے وہ یہ دو باتیں کہتے تھے، تو یہ جو قول اپنے مقولہ سے مل کر پھر یہ خبر بن جائے گا ہم مبتدا محذوف کی، کہ وہ جو کفار تھے وہ یہ والی بات کہتے تھے۔ آگے دیکھیں قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، قالوا یہ فعل ہے اس میں واو ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر یہ بنے گا قول اور یہ آگے بن جائے گا اس کا مقولہ، کس طریقے سے، تلک یہ اس میں اشارہ بنے گا مبتدا اور یہ جو پورا جملہ ہے اسی مبتدا کی خبر ہے، کیسے خبر ہے، اذا جو ہے نا یہ اصل میں اس طریقے سے تھا، اذا کان الامر کذالک، تو اس میں آپ نے یہ کیا کرنا ہے، اذا یہ مضاف ہے، کانا یہ فعل ناقص، الامر یہ بنے گا اس کا اسم، کذالک یہ بنے گا اس کی خبر، تو فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر اذا کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا مفعول، مفعول کس کا بنے گا، اس اشیر فعل محذوف کا مفعول بنے گا، وہ فعل محذوف جو کہ اس میں اشارہ تلکا سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیں کرۃ خاسرہ، کرہ موصوف خاسرہ اس کی صفت، موصوف صفت مل کر یہ خبر بن جائے گی اسی تلکا کی، تو یہ جو اذا تھا نا یہ اسی تلکا کا ہی مفعول فی واقع ہوگا، وہ کیسے واقع ہوگا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ اشیرو کر کے آپ نے اس کا مفعول فی واقع کرنا ہے، تو یہ موصوف صفت مل کر یہ اسی تلکا مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اسی یہ جو قالوا انہوں نے کہا تھا قول اسی کے لیے بن جائے گا مقولہ۔ آگے چلیں، فا تفریعیہ ہے یا تعلیلیہ ہے، اور اس کے بعد انما یہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے عمل نہیں کرتا، ہیا یہ مبتدا ہے، زجرۃ واحدہ موصوف صفت مل کر یہ اسی مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب یہ آخری دیکھ لیں، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، یہ جو ہے اذا ہم بالساہرہ یہ جزا ہے شرط محذوف کی، شرط یہاں پہ کیا ہے، اذا نفخت، یعنی جس وقت سور پھونکا جائے گا تو وہ اچانک میدان محشر کے اندر جمع ہو جائیں گے، یہ جو اذا ہے یہ اذا مفاجاتی عمل نہیں کرے گا، ہم یہ مبتدا ہے، با حرف جر ساہرہ مجرور جار مجرور مل کر موجودون شبہ فعل کے متعلق ہوگا، اور یہ جو موجودون ہے اس میں واو ضمیر بنے گا اس کا نائب فعل، شبہ فعل اپنے نائب فعل سے مل کر جملہ ہو کر یہ ہم مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ جو اذا نفخت شرط تھی اس کے لیے بن جائے گی جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا۔ تو اس طریقے سے ہماری ترکیب مکمل ہو گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نازعات کے سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آیت نمبر 6 سے لے کر 14 تک ہم نے ترجمہ کر لیا تھا، لغوی صرفی تحقیق اور ترکیب کر لی تھی۔ آج کے سبق کے اندر ہم انہی آیات کی تفسیر کریں گے۔ دیکھیں آیات میں پہلے پڑھ چکا ہوں، یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ آخر تک۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کا ماقبل کے ساتھ ربط کیا ہے۔ دیکھیں ماقبل کے اندر مبادی قیامت کا بیان تھا، یعنی قیامت کی ابتدا، جیسا کہ میں نے آپ کو وہاں پر بتایا تھا کہ جیسے انسان مرتا ہے تو مرتے ساتھ ہی قیامت کے احوال شروع ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر قیامت کی ابتدائی حالات یعنی موت کے واقعات کا ذکر تھا، اور اب یہاں سے نفس قیامت کے حالات کا ذکر ہو رہا ہے۔ پہلی ہے دیکھیں یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی، مقصد یہ ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ جس دن ایک ہلا دینے والی چیز سب چیزوں کو ہلا دے گی، زمین کو، پہاڑ کو، درختوں کو، ہر چیز کو ہلا کر رکھ دے گی، اور یہ کانپنے والی کانپے گی، اس سے مراد کیا ہے، اس سے مراد ہے نفخہ اولا، یعنی جس وقت پہلی مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو اس وقت حالت یہ ہوگی
کہ ہر چیز لرز اٹھے گی اور آخر کار فنا اور تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس کے بعد آگے فرمایا تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے ایک اور چیز آئے گی۔ اب اس کے پیچھے ایک اور چیز کون سی آئے گی؟ تو دیکھیں اس سے مراد ہے نفخہ ثانیہ۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سور کے اندر 2 مرتبہ پھونکا جائے گا، ایک مرتبہ جب پھونکا جائے گا سور میں تو پھر ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی۔ جب دوسری مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کے اندر پھونک ماریں گے تو دوبارہ ساری چیزیں زندہ ہو جائیں گی، تو جن ہیں، انسان ہیں اور اسی طریقے سے جانور ہیں، سب کو اس سے زندگی مل جائے گی۔ تو یہ پہلے میں تھا نفخہ اولا کا ذکر، دوسری میں ہے نفخہ ثانیہ کا ذکر، اور جب نفخہ ثانیہ ہوگا تو سارے کے سارے دربار الہی کے اندر جمع ہو جائیں گے۔ اب یہ جو 2 مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا اس کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ تو اس کے درمیان مفسرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ان دونوں سوروں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، یہاں سے پھر اس قیامت کے دن کے کچھ مزید حالات ذکر کیے جا رہے ہیں کہ جب حاضری ہوگی تو یہ جو مشرکین ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے غضب کی وجہ سے اور عذاب جہنم کے خوف کی وجہ سے ان کے دل بہت بری طرح دھڑک رہے ہوں گے۔ تو دوسری جگہ پر بھی ذکر آتا ہے اس کا کہ ایسے دھڑک رہے ہوں گے کہ گویا کہ ان کے دل کلیجوں کے اندر آ چکے ہیں۔ تو اس وجہ سے جیسا کہ خوف کی حالت انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے نا، تو انسان کے دل کی دھڑکن یہ تیز ہو جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے جب وہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا اور قیامت کے حالات دیکھیں گے، فرشتوں کو دیکھیں گے اور میدان محشر کی سختیوں کو دیکھیں گے، جہنم کو دیکھیں گے، تو مارے خوف کے ان کے دل تیزی کے ساتھ دھڑکنا یہ شروع ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد یہ تو ہو گیا پہلی۔ آگے دیکھیں ابصارها خاشعہ، اور شرم و ندامت کی وجہ سے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان کو انتہا درجے کی شرمندگی بھی ہوگی کہ ہم نے رسولوں کی بات کیوں نہیں مانی، اللہ تعالیٰ پر ایمان کیوں نہیں لے کر آئے اور فرما برداری کو اختیار کیوں نہیں کیا۔ جس طریقے سے مجرم جب عدالت میں جاتا ہے، جج کے سامنے ہوتا ہے، تو اس کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی ہیں شرم کی وجہ سے، تو اسی وجہ سے جب یہ اس کے حالات دیکھیں گے، قیامت کے حالات، تو پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں نظریں جھکا کر یہ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، یہ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کیا ہمیں دوبارہ پہلی حالت میں لوٹایا جائے گا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے؟ تو دیکھیں قیامت کے حالات تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیے کہ قیامت کے دن کی یہ والی حالت ہوگی، مجرموں کی طرح یہ کھڑے ہوئے ہوں گے، اور دنیا کے اندر ان کی حالت کیا تھی یہاں سے اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر ان کے اندر اتنا تکبر تھا اور اتنا تمسخر اڑاتے ہوئے یہ کہتے تھے، جب ان کو کہا جاتا تھا کہ قیامت واقع ہوگی، تم اللہ کے دربار میں تمہاری حاضری ہوگی، تو یہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے اچھا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کیا ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ کیا ہمیں دوبارہ پہلی حالت میں، یعنی جس طریقے سے ہم اب زندہ سلامت ہیں، ہمیں دوبارہ اسی طریقے سے زندہ سلامت انسان بنا کر اٹھایا جائے گا؟ تو یہ تو ان کی عقل کے نزدیک یہ ایک محال بات تھی، تو وہ اس وجہ سے اس کا مذاق اڑاتے تھے اور اس کو قدرت الہی سے خارج سمجھتے تھے، اور وہ یہ بھی کہتے تھے قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، اگر ہمیں دوبارہ زندہ کیا گیا، دوبارہ اس طریقے سے ہمیں زندہ کر کے اٹھایا گیا، حشر ہمارا کیا گیا، تو پھر تو یہ والا لوٹنا تو بڑا نقصان اٹھانے والا لوٹنا ہوگا، کیونکہ اگر واقعی خدا ہے اور ہم نے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ پر ایمان نہیں لائے ہیں، تو پھر تو ہمارا لیے بڑی مشکل ہوگی اس قیامت کے دن۔ تو یہ والی بات وہ کوئی شرم کی وجہ سے نہیں کہتے تھے، بلکہ یہ والی بات طنز اور مزاح کے اعتبار سے کہتے تھے کہ مطلب ہمارے لیے دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ جینے والا ہے ہی نہیں ہے، اگر ہوا پھر تو ہمارے لیے بڑی بدبختی والا دن ہوگا۔ تو یہ ہو گیا کرۃ خاسرہ، ایک اس کا معنی یہ ہے۔ دوسری اس کی تفسیر یہ بھی کی گئی ہے اذن کرۃ خاسرہ کہ وہ زندگی نقصان کی ہوگی، یعنی اتنی مدت کے بعد کوئی عضو انسان کا کامل نہیں ہوگا بلکہ کوئی عضو ناقص ہوں گے۔ یعنی مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہمیں قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا گیا تو جس طریقے سے اب ہم صحیح سلامت اپنے اعضاء ہمارے ٹھیک ہیں، قیامت کے دن دوبارہ ہمارے یہ والے اعضاء ٹھیک نہیں ہوں گے، کیونکہ جب بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گی، مٹی کھا جائے گی، تو پھر تو کوئی عضو خراب ہو جائے گا، کوئی عضو باقی رہے گا، وہ آدھا پچادا یہ انسان باقی رہے گا۔ تو یہ اس طریقے سے یہ طنز و مزاح کرتے ہوئے یہ والی بات کہا کرتے تھے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، یہ یہاں سے اللہ تعالیٰ انہی مشرکین مکہ کی اسی فضول اعتراض کا جواب دے رہے تھے کہ جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمارے لیے دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، یہ تو ایک ناممکن اور محال بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ صرف ایک ہی چیخ ہوگی۔ اب چیخ سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ چیخ سے مراد ہے یہاں پہ نفخہ ثانیہ، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی، جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو پھر ہر چیز زندہ سلامت دوبارہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ محال اور ناممکن بات ہے، حالانکہ صرف ایک ہی چیخ ہوگی، وہ سور میں سے جو آواز نکلے گی وہ مراد ہے، تو تم دوبارہ اچانک
قیامت کے دن میدان محشر کے اندر تم جمع ہو جاؤ گے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ آیا یہ واقعی محال چیز تھی یا پھر یہ واقعی حقیقت اور سچائی تھی جس کا تم آج تک انکار کرتے رہے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ کے ترجمہ تفسیر ترکیب میں خوش آمدید۔ سورہ نازعات ہے، سبق نمبر 5 ہے، آیت نمبر 15 سے لے کر 26 ہے۔ ان آیات کا ہم آج کے سبق کے اندر قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کریں گے، ترجمہ کریں گے اور لغوی صرفی تحقیق کریں گے۔ سب سے پہلے آپ آیات دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ اذهب الى فرعون انہ طغیٰ فقل هل لک الى ان تزکیٰ واہدیک الى ربک فتخشیٰ فاراہ الآیۃ الکبریٰ فکذب وعصیٰ ثم ادبر یسعیٰ فحشر فنادیٰ فقال انا ربکم الاعلی فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی۔ یہ میں نے آیات کی آپ کے سامنے تلاوت کر دی ہے، اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف، پھر اس کی لغوی صرفی تحقیق کریں گے۔ کیا آئی ہے آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات جب آواز دی ان کو ان کے رب نے وادی مقدس طویٰ میں، اذهب جاؤ تم فرعون کی طرف، انہ طغیٰ اس نے سرکشی کی ہے، اور اس سے کہو کیا تمہیں رغبت ہے اس بات میں کہ تم پاکی حاصل کر لو اور میں تمہاری رہنمائی کروں تمہارے رب کی طرف اور تو ڈر جا؟ تو دکھائی اس کو بڑی بڑی نشانی، فکذب اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، ثم ادبر پھر اس نے پیٹھ پھیری اس حال میں کہ وہ کوشش کرتا تھا، فحاشر اس نے لوگوں کو جمع کیا اور آواز دی، فقال اور کہا کہ میں تمہارا رب ہوں بلند، اخذ پکڑ لیا اس کو اللہ نے آخرت اور دنیا کی سزا کے ساتھ، بے شک اس کے اندر البتہ عبرت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے۔ یہ ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، اتایاتی اتیانن، اس کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور اسی سے یہ واحد مذکر کا صیغہ ہے فعل ماضی معلوم کا۔ آگے چلیں، حدیث یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، بات، خبر، اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مشہور نبی ہیں، ان کا نام ہے۔ نادا دیکھیں، نادا ینادی مناداتن، باب اس کا آتا ہے مفاعلہ اور اس کا مطلب ہوتا ہے پکارنا بلانا، اصل میں تھا نا نادایا تھا تو کالا والا قانون لگا تو پھر یہ ہو گیا نادا۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں واد، اس کی جمع آتی ہے اودیہ، وادی تھا تو پھر اس کو واد ہو گیا، یہ تخفیف کے لیے پھر یا کو آخر سے حذف کر دیا، جمع آتی ہے اس کی اودیہ۔ باب کی اگر ہم بات کریں تو باب اس کا آتا ہے ضربہ اور اس کا مطلب ہوتا ہے بہنا۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں المقدس، قدس یقدس تقدیس، باب تفعیل ہے، اسی سے یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ تو یہ اس وادی کا نام ہے جو کہ کوہ طور کے اندر موجود ہے۔ آگے دیکھیں اذهب، ذهب یذهب، اس کا مطلب ہوتا ہے جانا، اسی سے یہ امر کا صیغہ ہے، اذهب آپ جاؤ، الی فرعون فرعون کی طرف۔ فرعون یہ ایک بڑا مشہور بادشاہ گزرا ہے مصر کا، اس کا نام تھا ولید بن مصعب بن ریان، 400 سال اس کی عمر بتائی جاتی ہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بڑا مشہور بادشاہ تھا جس کا موسیٰ علیہ السلام کا اس کے ساتھ ٹکراؤ ہوا تھا اور اس نے ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ اور آگے دیکھیں طغا، طغا یطغا، باب اس کا ہے فتح یفتح، اصل میں تھا نا طغا یا تھا تو پھر یہاں پر بھی یہی کیا، کالا والے قانون سے الف سے تبدیل کر دیا تو یہ ہو گیا طغا، اور یا اس لیے باقی رہنے دی تاکہ پتہ چلے کہ یہ یا سے تبدیل ہو کر الف آیا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے سرکشی کرنا اور نافرمانی کرنا۔ فقل هل لک الی ان تزکیٰ، یہ دیکھیں کل، یہ جو کل ہے یہ کالا یقولو سے ہے، کالا یقولو قولن، اس کا مطلب ہوتا ہے بات کہنا، اسی سے یہ امر کا صیغہ ہے کل۔ اصل میں کیا تھا، تقولو تھا نا مضارع، تا حرف مضارع کو آپ نے حذف کیا تو پیچھے بچا کول، التقاء ساکنین سے واو گر گیا تو پیچھے بچ گیا کل، واحد مذکر امر حاضر معلوم کا یہ صیغہ ہے۔ آگے چلیں، تزکا، تزکا یتزکا، باب اس کا آتا ہے تفاعل، پاک ہونا، پاکیزگی حاصل کرنا، تزکیہ کرنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اور یہ اصل میں کیا تھا، تتزکایو تھا، تتزکایو، اس کے بعد تائی مضارعت والے قانون سے ایک تا آپ نے حذف کر دی، تزکایو ہو گیا، اور پھر کالا والے قانون سے یا کو الف سے تبدیل کر دیا تو یہ بچ گیا تزکا۔ آگے چلیں، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اہدی، ہدا یہدی، ہدایتاً راستہ دکھلانا، رہنمائی کرنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ واحد متکلم کا یہ صیغہ ہے فعل مضارع معلوم سے، نصب اس لیے ہے کیونکہ یہ ان ناصبہ کی وجہ سے ہے۔ آگے چلیں، تخشا، خاشیہ یخشا، باب اس کا آتا ہے سمیع اور مطلب ہوتا ہے اس کا ڈرنا، اور یہ اصل میں کیا تھا، تخشایو تھا،
اس کے بعد کالا والا قانون لگا تو یہ بچ گیا تخشا، اس طریقے سے۔ اگلا لفظ دیکھیں اراہ الآیت الکبریٰ، ارا یری اراءتن، باب اس کا ہے افعال، اصل میں کیا تھا ار آیا، اس طریقے سے اکراما کے وزن پر، تو حمزہ کی حرکت نقل کر کے ہم نے را کو دی اور حمزہ کو حذف کر دیا، تو یہ اس طریقے سے ہو گیا آرایا، تو یا متحرک ماقبل مفتوح تھا، کالا والے قانون سے اس کو سے تبدیل کر دیا تو یہ ہو گیا ارا، اس طریقے سے۔ آیت یہ نشانی کو کہتے ہیں، اور کبرا یہ مونس کا صیغہ ہے اسم تفضیل کا، بڑی نشانی۔ کذب یکذب تکذیب، اس کا مطلب ہوتا ہے جھٹلانا۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں عصا، عصا اصل میں کیا تھا عصا یا تھا، تو کالا والا قانون لگ گیا، یہ بن گیا عصا، اور واحد مذکر غائب کا صیغہ یہ ہے عصا یعصی عصیانن، نافرمانی کرنا، یہ اس کا معنی ہے۔ آگے دیکھیں ادبر یدبر ادبارن، پیٹ پھیرنا، منہ موڑنا، اسی سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل ماضی معلوم کا۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں یسعا، فا باب اس کا آتا ہے فتح یفتح، سعا یسعا، یسعیو تھا تو اس کے بعد اس میں کالا والا قانون لگ گیا تو پھر یہ بن گیا یسعا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں حاشرہ فنادا، حاشرہ یہ شروع بھی آتا ہے اور حاشرہ یہ شروع بھی آتا ہے، باب اس کا ناصرہ بھی ہے اور ضربہ بھی ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، اسی سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے جمع کیا۔ اس کے بعد اب اگلا لفظ دیکھیں نادا، نادا یہ پہلے گزر چکا ہے، نادا ینادی مناداتن، وہ میں سارا پیچھے تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد اب آگے دیکھیں فقالا، کالا یہ بھی پہلے گزر چکا ہے، الاعلا، اعلا یو تھا، اس کے بعد کالا والا قانون لگ گیا تو یہ اعلا ہو گیا، یہ واحد مذکر اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ اخذ یاخذ واخذن، اس کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، گرفت میں لینا، اور یہ اسی سے واحد مذکر غائب ہے، فعل ماضی معلوم ہے، لفظ اللہ اس کا فاعل ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں نکال، نکال کہتے ہیں عبرت ناک سزا کو، اور یہ باب نصر ینصر سے آتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا ہے الآخرہ، یہ واحد مؤنث اسم فاعل کا صیغہ ہے، پیچھے آنے والی۔ اور اس کے بعد آگے کیا ہے الاولا، اولا یہ بھی واحد مؤنث اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ باقی اس میں رہ گیا یخشا، یہ پہلے پیچھے گزر چکا ہے، یہاں سے جو یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا وہی یہاں پر ہے یخشا میں، تو یہاں تک اس کی لغوی صرفی تحقیق ہو گئی ہے۔ اب اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ اس کی ترکیب کریں گے اور پھر آخر میں اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما پارہ کے ترجمہ تفسیر ترکیب میں خوش آمدید۔ سورہ نازعات ہم پڑھ رہے ہیں، سبق نمبر 6 ہے، آیت نمبر 15 سے لے کر 26 تک لغوی صرفی تحقیق ہم کر چکے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم انہی آیات کی ترکیب کریں گے۔ لیکن پہلی آیت ہے حل اتاک حدیث موسیٰ، یہ حل استفہامیہ ہے، عطا یہ فعل ہے، عطا یاتی اتیان جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ حدیث موسیٰ مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اسی عطا کا بنے گا فاعل، اور کاف ضمیر یہ اسی عطا کی بنے گی مفعول، تو عطا فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا کیونکہ استفہام ہے۔ آگے چلیں اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، یہ جو اذ ہے اس کو آپ نے بنانا مضاف، اور یہ پورا جملہ اس کو آپ نے بنا دینا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر آپ نے اس کا مفعول فی بنانا ہے۔ ایک تو آپ اس حدیث کے مفعول فی بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ صفت مشبہ کا صیغہ اور یہ شبہ فعل ہوتا ہے، تو شبہ فعل اپنا یہ جو اس کا موسیٰ مضاف الیہ لفظوں کے اعتبار سے لیکن معنوی اعتبار سے اس کے لیے فاعل بن رہا ہے، تو اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ عطا کا فاعل بنے گا۔ ایک اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں، دوسرے طریقے اس میں یہ ہے کہ آپ یہاں پہ اذکر فعل محذوف نکال لیں اور یہ پورا جملہ جو ہے اب اس کو اذکر فعل کا مفعول بنا دیں۔ یاد کرو اس وقت کو جس وقت موسیٰ علیہ السلام کے رب نے ان کو آواز دی وادی مقدس طویٰ میں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب آگے چلیں، نادا یہ فعل ہے، ہو ضمیر یہ اسی کے لیے مفعول ہے، اور رب ہو مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اس کا فاعل بن رہا ہے نادا کا، اور بالواد المقدس طویٰ با حرف جر ہے، واد موصوف، مقدس اس کی صفت ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بنے گا مبدل، مبدل منہ، اور یہ جو طویٰ ہے یہ بدل بنے گا۔ مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر با جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر آپ نے اسی نادا فعل کے متعلق کرنا ہے، تو نادا فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ بنے گا اذ مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر پھر آپ نے پہلے کیسے اٹیچ کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اذهب الى فرعون انه طغى،
اذهب یہ فعل ہے، انت ضمیر اس میں فاعل ہے، کیونکہ یہ امر کا صیغہ ہے نا، امر مخاطب کا، اور اس میں ہمیشہ فاعل وہ ضمیر ہی ہوتی ہے، اسم ظاہر اس میں فاعل نہیں ہوتا۔ اذهب فعل انت ضمیر فاعل، الہ حرف جر، فرعون مجرور، جار مجرور مل کر یہ اسی اذهب فعل کے متعلق ہوگا۔ اذهب فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ بنے گا معلل۔ معلل مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی حکم ہوتا ہے، اب وہ اس حکم کی آگے تعلیل بھی ذکر کی جاتی ہے، بعض اوقات پہلے ذکر کر دی جاتی ہے اور بعض اوقات بعد میں ذکر کر دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ فرعون کے پاس جائیں، اور اس حکم کی وجہ کیا تھی، علت کیا تھی، وہ آگے ذکر کیے انہو طغیٰ، تو یہ بن جائے گا معلل، اور آگے جو جملہ ہے یہ معلل بھی بن سکتا ہے، آپ معلل کہہ لیں اس کو یا اس کو تعلیل کہہ لیں، بات ایک ہی ہے۔ ان حرف مشبہ بالفعل ہو ضمیر اس کا اسم، طغیٰ فعل، ہوا ضمیر اس میں فاعل، فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ انہ کی خبر ہے، انہ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر یہ اس کے لیے بنے گی تعلیل، اور معلل اپنی تعلیل سے مل کر جملہ تعلیلیہ۔ آگے چلے، فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، یہ اصل میں عبارت اس طریقے سے، فَقُلْ هَلْ لَكَ رَغْبَةٌ، آپ اس سے جا کر کہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرعون سے جا کے کہو کیا تجھے رغبت ہے اس بات میں، کس بات میں رغبت ہے وہ آگے ہے، تزکیہ حاصل کرنے میں اور ہدایت حاصل کرنے میں اور اللہ سے ڈرنے میں، یہ تجھے رغبت ہے۔ تو یہ جو رغبت ہے اس کو آپ نے بنانا ہے مبتدا، پہلے آپ اس کو دیکھ لیں، فا یہ معطوف علیہ، یہ پورا جملہ بن جائے گا معطوف علیہ، اور یہ فا عطفہ ہے۔ آگے چلیں، کل فعل انت ضمیر فاعل ہے، فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول بن جائے گا، اور اس کا مقولہ یہ ہے هل لک الی ان تزکی واهدیک الی ربک فتخشی، یہاں تک۔ اب اس کو دیکھیں، لام حرف جر ہے، کاف ضمیر مجرور ہے، جار مجرور مل کر، اب آپ نے اس کو کس کے متعلق کرنا ہے، اب دیکھیں لفظوں کے اندر متعلق موجود نہیں ہے، کیونکہ اس کو کل کا متعلق نہیں کر سکتے، کیونکہ کل تو کول ہے، اب مقولہ تو اس کے بعد الگ سے ذکر ہوگا، تو اس لیے یہاں پر آپ ثابت نکال لیں شبہ فعل۔ اب یہ لگا جار مجرور مل کر ثابت شبہ فعل کے متعلق ہو جائے گا، ثابت شبہ فعل ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ ہو کر یہ خبر بن جائے گی رغبت مبتدا کی، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر اس قول کے لیے بن جائے گا مقولہ۔ اب آگے دیکھیں، آگے میں کیسے اس کو ملاتا ہوں، الہ حرف جر ہے، اور ان تزکیٰ واہدیک الی ربک فتخشی، یہاں تک یہ پورا جملہ ہو کر جار کا مجرور ہوگا، جار مجرور مل کر آپ نے اس کو رغبہ شبہ فعل کے متعلق کر دینا ہے، اور رغبہ شبہ فعل اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ ہو کر یہ پھر بعد میں مبتدا بن جائے گا، اور پیچھے یہ جو ہم نے اس کو خبر بنایا تھا مبتدا اپنی خبر سے مل کر پھر بن جائے گا اس کے لیے مقولہ۔ تزکیٰ فعل انت ضمیر اس میں فاعل ہے، فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ آگے دیکھیں، اہدیہ یہ فعل ہے، اس میں انا ضمیر فاعل ہے، کاف ضمیر اس کے لیے مفعول ہے، اور الہ حرف جر، رب مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ اسی اہدیہ فعل کے متعلق ہوگا، تو اہدیہ فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ بنے گا معطوف علیہ، فاء عاطفہ، تخشی فعل انت ضمیر فاعل، فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ معطوف مل کر پھر اس کا عطف ہوگا تزکیٰ کے اوپر، کیونکہ یہ ہم نے بنایا تھا نا معطوف علیہ، واو عاطفہ تھا، تو اب یہ معطوف علیہ اور یہ پورا جملہ معطوف علیہ معطوف سے مل کر پھر یہ الہ کے لیے بنے گا مجرور، الہ حرف جر ہے نا، اس کے لیے بنے گا مجرور، جار مجرور مل کر اس رغبہ کے متعلق کر دیں گے، تو رغبہ شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ مبتدا بنے گا، اور یہ پچھلا والا جملہ اس کی خبر بنے گا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ جو کل تھا اس قول کے لیے بن جائے گا مقولہ، تو قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہو کر یہ بنے گا معطوف علیہ، کیونکہ فاء عاطفہ تھا، تو یہ معطوف، یہ پہلے والا جملہ معطوف علیہ اور یہ والا جملہ بن جائے گا معطوف، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہو کر پھر آپ اس کو بنا دیں مقولہ یہ کس کا ہوگا، یہ قالا کا مقولہ بنا دیں، اور یہ قالا کا فعل ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو، یہ ساری بات ہے، اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى، یہاں تک، تو اس طریقے سے آپ نے یہاں تک اس کی ترکیب کرنی ہے۔ آگے دیکھیں، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، یہ فا بنے گا عاطفہ، اور ارا یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، اور یہ جو ہوا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعون کو دکھائی تھی نشانیاں، اور یہ جو ہو ضمیر ہے یہ بنے گا ارا کے لیے مفعول، اور یہ لوٹے گی اس فرعون کی طرف۔ الآیہ موصوف، الکبریٰ صفت، موصوف صفت مل کر یہ ارا کے لیے بنے گا مفعول ثانی، ارا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، آگے بھی سارا معطوف ہے۔ فا حرف عطف، کذب فعل ہوا ضمیر فاعل، فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف اول، واو حرف عطف، عصا فعل ہوا ضمیر فاعل، فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی، یہ ساری جو ضمیریں ہیں یہ لوٹی ہیں فرعون کی طرف، فرعون نے تکذیب کی، فرعون نے نافرمانی کی۔ ثم یہ حرف عطف ہے، ادبر فعل
ہوا ضمیر اس کے لیے بنے گا ذوالحال، اور یسعی فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس ہوا ضمیر سے بنے گا حال، اور ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ ادبرہ کا فاعل بنے گا، ادبرہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ دوبارہ معطوف۔ اچھا اس میں ذرا یہ غور کریں، اب میں ترجمہ کروں گا جس سے آپ کو پتہ چلے گا ذوالحال حال کس طریقے سے بن رہا ہے۔ ثم ادبرہ، پھر فرعون نے پیٹ پھیری ہے، یسعی اس حال میں کہ وہ کوشش کر رہا تھا۔ اب وہ کوشش کس چیز میں کر رہا تھا؟ تو دیکھیں اس کا جو ہے نا متعلق، یہ اس کا مفعول وہ محذوف ہے، فی مخالفت موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کے اندر وہ کوشش کر رہا تھا، اس حال میں وہ پیٹ پھیر کر گیا ہے۔ تو یہ جو ہے نا مخالفت مضاف مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر آپ نے اس کو یہ سے آگے متعلق کر دینا ہے۔ تو بہرحال یہ پورا جملہ میں ہو چکا ہے معطوف۔ آگے چلیں، فا و عطفہ، حشر فعل، ہوا ضمیر فاعل، فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر دوبارہ معطوف، فا حرف عطف، نادا فعل، ہوا ضمیر فاعل، فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر معطوف۔ اس کے بعد آگے بھی ایسے ہی ہے، فا حرف عطف ہے، قال فعل ہے، ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے، فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، انا یہ مبتدا ہے، رب مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا موصوف، اور الاعلیٰ یہ اسی موصوف کی صفت ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ خبر بنے گا انا مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا قول کے لیے مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر یہ دوبارہ پھر بن جائے گا عاطفہ۔ آگے دیکھیں، فا دوبارہ عاطفہ ہے، یہ اخذ فعل ہے، ہو ضمیر یہ مفعول ہے جو کہ لوٹ رہا ہے فرعون کی طرف، لفظ اللہ اس اخذ کا فاعل ہے، اور نقال یہ مضاف ہے، الآخرہ معطوف علیہ، و حرف عطف، الاولیٰ معطوف علیہ، معطوف سے مل کر یہ اس نقال کے لیے بنے گا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا اذ اخذ کے لیے مفعول۔ تو اخذ فعل اپنے فاعل اور یہ والے مفعول، اور یہ بنے گا مفعول لہو، اپنے فاعل اور مفعول بہی اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ تو یہ پیچھے سارے ہم نے معطوف علیہ معطوف بنائے تھے، یہ آخری معطوف ہے، اور سارے معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ عاطفہ۔ آگے چلیں، ان حروف مشبہ بالفعل ہے، فی یہ جارہ ہے، ذالک یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر، اب اس کو دیکھیں انا کا اسم نہیں آپ بنا سکتے، کیونکہ جو ظرف ہوتا ہے چاہے جار مجرور ہو چاہے کوئی اور اس کے علاوہ ظرف ہو، وہ ہمیشہ ترکیب کے اندر خبر تو واقع ہو سکتے ہیں یا متعلق ہوں گے یا خبر واقع ہوں گے، لیکن اسم نہیں بن سکتے، اسی طریقے سے مبتدا نہیں بن سکتے۔ تو اس لیے اس کو آپ نے ثابت وغیرہ کے متعلق کر کے اس کے لیے بنا دینی ہے خبر مقدم، اور لا ابرا لام تاکید کا، اور یہ ابرا یہ بنے گا اس کے لیے انا کے لیے اسم، اور لام حرف جر ہے، من اسم موصول، یخشا فعل، ہوا ضمیر فاعل، فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر من موصول کا صلہ، موصول صلہ مل کر لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ابرا شبہ فعل کے متعلق ہے، شبہ فعل اس میں ہی ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ پھر بن جائے گا انا کے لیے اسم مؤخر، اور فی ذالک یہ بن جائے گا اس کے لیے خبر مقدم۔ تو انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ کا ترجمہ تفسیر اور ترکیب چل رہا ہے۔ سورہ نازعات کا یہ سبق نمبر 7 ہے، جن میں ہم آیت نمبر 15 سے لے کر 26 تک کی تفسیر بیان کریں گے۔ گزشتہ اسباق کے اندر آپ تفصیل کے ساتھ ترکیب بھی سمجھ چکے ہیں اور لغوی صرفی تحقیق بھی سمجھ چکے ہیں۔ هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ۔ سب سے پہلے تو آپ اس کا ماقبل سے ربط دیکھ لیں۔ دیکھیں ماقبل میں کفار کی تکذیب اور انکار کا بیان تھا، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت دلی تکلیف ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے تھے کہ کفار یہ تکذیب کیوں کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ایک جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ان کا قصہ ذکر فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا چاہ رہے ہیں کہ تکذیب اور انکار صرف آپ کا ہی نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں انہوں نے بھی اپنے انبیاء کو اسی طرح تکلیف پہنچائی تھی جس طریقے سے آپ کی امت آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہے۔ تو بہرحال یہ ماقبل کا ربط ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں اس واقعے کی طرف جو کہ ان آیات کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھیے اس کا بیان اس طریقے سے ہے کہ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ تھوڑا سا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پس منظر یہ سمجھ لیں، اور پھر اس کو بات کو سمجھنا یہ آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں مصر کے اندر ایک بادشاہ تھا فرعون، جو مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے فرعون ان کا لقب ہوتا تھا، یہ بڑا سرکش اور ظالم بادشاہ تھا، اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ اور مصر کے اندر 2 قومیں تھیں، ایک قبطی تھے جو کہ فرعونیوں کی قوم تھی، دوسرے بنی اسرائیلی تھے جو کہ وہاں پر غلام ہوتے تھے۔ تو یہ ان کے بنی اسرائیلیوں کے اوپر بہت ظلم و تشدد کیا کرتا تھا،
تو نجومی نے ایک پیشن گوئی کی اس بادشاہ کے سامنے، فرعون کے سامنے، کہ اس بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ تو فرعون نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو ذبح کر دیا جائے۔ تو اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، تو ان کی والدہ نے ان قتل ہونے سے بچنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈالا اور پھر دریائے نیل کے اندر روانہ کر دیا۔ ساتھ ساتھ ان کی جو بہن تھی موسیٰ علیہ السلام کی، جو ان کی والدہ کی بیٹی تھی، ان کو بھیجا کہ تم سراغ لگا کر آؤ یہ صندوق جاتا کہاں پر ہے۔ تو اس میں ہوا یہ کہ وہ صندوق چلا گیا سیدھا فرعون کے محل کی طرف۔ فرعون کی جو بیوی تھی، بی بی آسیہ، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے، وہ مومنہ تھی، انہوں نے اٹھایا، انہوں نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر کے اندر ہی ان کی پرورش کی۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جیسے جیسے موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے گئے ہیں تو پھر ان کا ایک جھگڑا ہوا ہے ایک بنی اسرائیلی کے ساتھ۔ تو پھر وہاں پر بنی اسرائیلی اور قبطی کا جھگڑا ہو رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ تو پھر وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مکہ مارا ہے، جس کی وجہ سے وہ قبطی جو شخص تھا اس کی وفات ہو گئی۔ اگلے دن دیکھا تو وہی بنی اسرائیلی ایک اور قبطی کے ساتھ جھگڑ رہا تھا، تو وہ پھر ڈر کے مارے بھاگ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام مجھے ہی نہ مار دے۔ تو وہاں سے پھر موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ جو فرعون ہے اور جو فرعون کے جو لشکری ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے پھر فرار ہو کے مدین کی طرف چلے گئے ہیں۔ تو وہاں پر یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس ٹھہرے ہیں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے پھر اپنی اہلیہ کو لے کر جب روانہ ہوئے ہیں تو کوہ طور کے پاس جا کر ان کو ایک آگ نظر آتی ہے۔ وہ دراصل آگ نہیں تھی بلکہ ایک نور ربانی تھا اور ایک اللہ تعالیٰ کی تجلی تھی جس نے ایک درخت کو گھیرا ہوا تھا، اور اس میں سے آواز آ رہی تھی یا موسیٰ انی انا اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں پر اسی مقدس وادی طویٰ کے اندر چلے گئے ہیں۔ پھر وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، بنی اسرائیل کی طرف بھی اور فرعون کی طرف بھی۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے جا کے پھر فرعون کے دربار کے اندر پہنچے ہیں۔ تو یہی پر ذکر کیا اللہ تعالیٰ کا حدیث موسیٰ کہ آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور واقعہ پہنچا ہے۔ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب ان سے ان کے رب نے پکارا تھا ان کو وادی مقدس طویٰ کے اندر۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جاؤ فرعون کی طرف، انہ طغیٰ، اس نے سرکشی کی ہے۔ سرکشی اس کی بالکل واضح تھی، یہ پوری قوم تھی اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اور پوری قوم اس کی پرستش اور عبادت کیا کرتی تھی، اور پھر یہ بڑا متکبر بھی شخص تھا۔ آگے جا کر آئے گا بھی انا ربکم الاعلیٰ، جیسے کہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا تھا کہ میں رب ہوں، بلکہ کہتا تھا کہ میں تمہارا بہت بلند عالی شان یہ رب ہوں۔ تو اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جائیں اور آپ اس کو جا کر کہیں کیا تم تزکیہ پاکیزگی حاصل کرنے کے اندر رغبت رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں اور تمہیں گناہوں سے پاک صاف کر دیں، تمہیں اپنی رحمت کے اندر جگہ دیں، کیا تمہاری اس کے اندر رغبت ہے؟ تو یہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ یہاں پہ آپ نے رغبت نکالنا ہے، تو یہی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تم جاؤ اس کے پاس اور اسے جا کر کہو کہ تمہیں پاکیزگی حاصل کرنے میں رغبت ہے اور میں تمہارے رب کی طرف رہنمائی کروں، فتخشا، اور تم اپنے رب کے قہر اور غضب سے ڈر جاؤ اور ڈر کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف تم آ جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے نبوت اور رسالت دے کر بھیجا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر گئے ہیں فرعون کے دربار میں، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، تو اس کو ایک بڑی نشانی دکھائی ہے۔ اب یہ بڑی نشانی کیا تھی؟ تو اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ عصا تھا۔ عصا کے بارے میں بھی بڑا تفصیل سے تذکرہ ملتا ہے قرآن مجید میں، جگہ جگہ پر یہ آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ عصا ایک بڑا اژدہا بن گیا، اور وہ ایسے تھا کہ گویا کہ وہ فرعون کو اور اس کے جو لشکری ہیں اس کو کھا لے گا۔ تو وہاں سے یہ لوگ ڈر کر بھاگے ہیں، لیکن یہ ایسا کمینہ شخص تھا کہ اس کو پھر بھی اس چیز کی توفیق نہیں ہوئی کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے ہیں تو پھر ایک مکالمہ ہوا ہے فرعون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا۔ وہ مکمل مکالمہ آپ کو سورہ شعراء کے اندر بھی مل جائے گا، آپ وہاں سے بھی دیکھ لیں گے تو آپ کو ذرا سمجھنا یہ مزید آسان ہو جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بڑی نشانی دکھائی، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، تو لیکن اس بدبخت اور نافرمان شخص نے موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی ہے، وعصیٰ اور نافرمانی کی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں لایا۔ ثم ادبر یسعیٰ، پھر یہ فرعون وہاں سے گیا ہے اور یہ کوشش کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ اب جب یہاں سے بھاگ گیا، موسیٰ علیہ السلام نے معجزے دکھائے تو یہ اس کا مقابلہ نہ کر سکا، تو پھر یہ وہاں سے فرار ہو گیا، اور فرار ہونے کے بعد اس نے کوشش کی موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے میں۔ اب ہرانے میں اس کی کوششیں کیسی تھی؟ وہ اس کی کوششیں یہ تھی کہ ایک تو اس نے اپنی پوری قوم کو جمع کیا، اس کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قوم موسیٰ علیہ السلام کے
جو معجزات ہیں ان کو دیکھ کر، یہ تو ایک معجزہ یہاں پر ہے نا، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑے بڑے معجزات دیے تھے، جیسے کہ آپ کو 9ویں پارے کے اندر اس کا تذکرہ مل جائے گا۔ تو اس کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں میری قوم موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان نہ لے آئے، تو اس نے اپنی قوم کے سامنے ایک تقریر کی ہے، اور تقریر کے اندر اس نے کیا کیا، یہ اللہ تعالیٰ فرمانے فحاشرہ، اس نے پوری قوم کو اکٹھا کیا، فنادا، اور پھر اس نے آواز لگائی، اور کیا اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا عظیم الشان بلند مقام اور مرتبے والا رب ہوں۔ یہاں پر تو یہ ہے، جبکہ اس کے علاوہ دوسری جگہ پر اور تذکرہ بھی ملتا ہے، سورہ زخرف کے اندر بھی ملتا ہے کہ وہاں پر اس فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تنقید کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ میں بہتر ہوں یا پھر یہ جادوگر بہتر ہے جس کی زبان کے اندر لکنت ہے، اس طریقے کی اس نے باتیں بھی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، ہم نے اس فرعون کو دنیا اور آخرت کی، یہ جو اولا ہے اس سے مراد دنیا ہے، دنیا اور آخرت کی عبرتناک سزا کے اندر ہم نے اس کو پکڑ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کے اوپر عذاب بھیجے، ان کے اوپر مینڈک کا عذاب آیا، ان کے اوپر خون کا عذاب آیا، تو اس کے علاوہ جو تھا، لیکن یہ ایمان نہیں لے کر آئے، تو پھر آخر کے یہ ہوا کہ ان کو ڈبو کر ہلاک کر دیا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی سزا کے اندر ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ اس کے اندر البتہ عبرت کی نشانیاں اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان لاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ تھا کہ جو مشرکین مکہ تھے ان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ دیکھو فرعونیوں نے بھی اس طریقے سے انکار کیا تھا، ان کا اس طریقے سے عبرتناک حشر اور انجام ہوا ہے، تم بھی اپنے نبی اور رسول کا اسی طریقے سے انکار کر رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارا بھی اسی طریقے سے عبرتناک انجام ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ ترجمہ تفسیر ترکیب میں خوش آمدید۔ سورہ نازعات کا سبق نمبر 8 ہے، آیت نمبر 27 سے لے کر 33 تک ہم ترجمہ کریں گے اور لغوی صرفی تحقیق کریں گے۔ سب سے پہلے آپ آیات مبارکہ کی تلاوت دیکھ لیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر لغوی صرفی تحقیق کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم۔ تلاوت ہو گئی ہے، اب اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی لغوی صرفی تحقیق کریں گے۔ اانتم اشد خلقا، کیا تم زیادہ مشکل ہو بے اعتبار پیدا کرنے کے، ام السماء بناہا، یا پھر آسمان جس کو اللہ نے بنایا ہے، رفع سمکہا فسواہا، بلند کیا اس کی چھت کو، فسواہا، پھر برابر کیا اس کو، واغطش لیلہا، اور رات کو اس نے تاریک بنایا، واخرج ضحاہا، اور اس سے روشنی کو نکالا، والارض، اور زمین کو، بعد ذالک، اس کے بعد، دحاہا، اس نے بچھایا، اخرج منہا، نکالا اس سے، ماءہا، اس کے پانی کو، ومرعاہا، اور چارے کو، والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو اس نے گاڑ دیا، متاعا لکم، فائدہ ہے تمہارے لیے، ولانعامکم، اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ یہ ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں، اشدو، باب اس کا ضربہ بھی آتا ہے اور باب اس کا نصرہ بھی آتا ہے، شدہ یشدو بھی ہے اور شدہ یشدو بھی ہے، اسی سے یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ اصل میں کیا تھا، اشدادو، صیغہ واحد مذکر اسم تفضیل، تو دال کا دال میں ادغام کر دیا، اور یہ جو فتح تھا دال کا وہ ہم نے شین کو دے دیا، تو یہ بن گیا اشدو۔ آگے چلیں، اشد خلقا ام السماء بناہا، دیکھیں بنا اصل میں تھا بانا، یا کالا والا قانون لگ گیا تو یہ بن گیا بنا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے، باب اس کا آتا ہے ضربہ، بنا یبنی، کسی چیز کو بنانا، کسی چیز کو تعمیر کرنا۔ آگے چلے، رفع یرفع، اس کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا، اسی سے یہ واحد مذکر فعل ماضی معروف کا صیغہ ہے، غائب کا، بلند کرنا، اٹھانا، اس نے اس کو بلند کیا، اٹھایا، مطلب اللہ تعالیٰ نے۔ آگے دیکھیں، سمک، سمک کہتے ہیں چھت کو، باب اس کا آتا ہے ناصرہ، سما کا یسمو کو، بلند کرنا، بلند ہونا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں، سواہا، سوا یسوی تسویہ، باب اس کا تفعیل آتا ہے، اور یہ اصل میں کیا تھا، سوایا تھا، کالا والا قانون لگ گیا تو یہ بن گیا سوا، برابر کرنا، فسواہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو برابر کیا۔ اغتش یغتش اغتاش، باب اس کا آتا ہے افعال، اور اس کا مطلب ہوتا ہے تاریک کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو طریقہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ اسی طریقے سے اخراج یخرج اخراج،
اس کا مطلب ہوتا ہے نکالنا، اور اسی سے واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ آگے دیکھیں ضحیٰ، ضحیٰ روشنی کو کہتے ہیں، دھوپ کو کہتے ہیں، چڑھتے سورج کو کہتے ہیں۔ ضحیٰ یضحو، باب اس کا ناصرہ آتا ہے، دھوپ لگنا، دھوپ کے اندر بیٹھنا، دھوپ میں بیٹھنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں، چاشت کا وقت۔ والارض بعد ذلک دحاہا، دیکھیں اس کا باب آتا ہے فاتحہ، دہا یدہا، اس کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا۔ اب یہ جو دہا تھا اصل میں کیا تھا؟ دہایا، اس طریقے سے۔ اس کے بعد کالا والا قانون لگ گیا تو یہ بن گیا دہا۔ اخراج یہ پہلے گزر چکا ہے، اخراج یخرج اخراج، اس کا مطلب ہوتا ہے نکالنا۔ ماں یہ پانی کو کہتے ہیں۔ مرعاہا، مرعا یہ مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے گھاس کے معنی میں، یا پھر یہ ظرف مکان بھی ہو سکتا ہے چراگاہ کے معنی میں۔ اور باب کی اگر ہم بات کریں تو باب اس کا آتا ہے فاتحہ یفتح، رعا یرعا، تو اس کے بعد اس میں رعا کے اندر بھی یہی والا کالا والا قانون لگ گیا اور ہم نے اس کو رعا کر دیا، رعایا تھا پھر اس سے کیا ہو گیا؟ رعا ہو گیا۔ آگے چلیں، والجبال ارساہا، دیکھیں جو ارسا ہے، ارسا یرسی ارسا، باب اس کا آتا ہے افعال اور اس کا مطلب ہوتا ہے گاڑنا، ٹھہرنا۔ ارسا بھی اصل میں کیا تھا؟ ارسایا تھا، کالا والا قانون لگ گیا تو یہ بن گیا ارسا، کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں، متاع لکم ولانعامکم، متاع کہتے ہیں ہر وہ چیز جس سے فائدہ حاصل کیا جائے، باب اس کا آتا ہے فاتحہ، متاع یمتع، فائدہ حاصل کرنا، فائدہ اٹھانا۔ آخری لفظ دیکھیں انعام، انعام یہ جمع ہے اور اس کی مفرد آتی ہے نعام، اور یہ کہا جاتا ہے جانوروں کو۔ بہرحال یہ لغوی صرفی تحقیق ہے جو مکمل ہو چکی ہے۔ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ انہی آیات کی ترکیب کریں گے، اس کے بعد اگلے سبق میں انشاءاللہ ان کی تفسیر بیان ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ ترجمہ تفسیر ترکیب میں خوش آمدید۔ سورہ نازعات کی آیت نمبر 27 سے لے کر 33 تک کی ہم نے لغوی صرفی تحقیق کر لی ہے۔ آج کے اس 9ویں سبق کے اندر انہی آیات کی ترکیب بیان ہوگی۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، حمزہ استفہام ہے، انتم یہ بنے گا مبتدا، اور اشد یہ اسم تفضیل کا، اس میں ہوا ضمیر یہ بنے گا ممیز، اور خلقن یہ بنے گا اس کی تمیز۔ ممیز تمیز مل کر یہ اشدو کا فاعل ہے، اشدو شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ ہو کر یہ بنے گا انتم مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، یہ ام عاطفہ ہے۔ یہ جو السما ہے اس سے پہلے بھی آپ نے اسی طریقے سے یہ نکالنا ہے، اشد خلقن، ام السماء اشد خلقن، اس طریقے سے السما یہ بنے گا مبتدا، اشد خلقن یہ بالکل اسی طریقے سے جملہ ہو کر یہ السما مبتدا کی خبر بنے گا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔ جملہ عاطفہ ہونے کے بعد آپ اس کو بنا دیں مفسر، کیونکہ یہ جو آگے ہے نا، بناہا رفع سمکہا فسواہا واغطش لیلہا واخرج ضحاہا والارض بعد ذلک دحاہا، یہ سارا اسی کی تفسیر واقع ہو رہا ہے۔ اب اس کو دیکھیں آگے، بنا یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر یہ بنے گا فاعل اور ہا ضمیر بنے گا اس کے لیے مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا مبدل منہ، یہ مبدل منہ ہو جائے گا، اور یہ جو آگے والا جملہ ہے یہ بن جائے گا اس کے لیے بدل۔ دیکھیں ذرا اس کو، رفع فعل، ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے، سم کہا مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کے لیے مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، فا حرف عطف، سوا فعل، ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے، ہا ضمیر اس کے لیے مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہو جائے گا، پھر آگے بھی ایسے ہی ہے۔ اغطش فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، لیلہا مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اسی کے لیے بنے گا مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر پھر معطوف، اخرج فعل ہوا ضمیر فاعل، ضحاہا مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کے لیے بنے گا مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ اس کے بعد اب آگے دیکھیں، والارض بعد ذلک دحاہا، اس میں آپ فعل محذوف نکالیں، دحا، دحا فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، الارض اس کے لیے بنے گا مفعول، اور بعد ذلک مضاف مضاف الیہ سے مل کر اسی کے لیے بنے گا مفعول فی، تو دحا فعل اپنے فاعل مفعول بہی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بنے گا مفسر، اور یہ جو دحاہا ہے یہ دحا فعل ہوا ضمیر اس میں فاعل، ہا ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس کی بنے گی تفسیر، مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہوگا۔
دیکھیں بعض اوقات کلام عرب میں ایسے ہوتا ہے کہ کسی فعل کو جوازی طور پہ حذف کر دیا جاتا ہے اور پھر اس حذف شدہ فعل کی تفسیر آگے خود کلام کے اندر ذکر کر دی جاتی ہے. تو جب کلام کے اندر ذکر تفسیر آ جاتی ہے تو پھر جو فعل حذف ہوا ہوتا ہے جوازی طور پہ، اب اس کا جو درجہ ہے وہ جواز وجوب کی طرف چلا جاتا ہے، مطلب اب اس کو ذکر کرنا جائز نہیں ہوتا. تو یہاں پر بھی ایسے ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا، تو یہاں پر جو دہا فعل کو حذف کیا تھا، جب اسی کی تفسیر آگے خود ذکر کر دی دہا، تو اب یہ جو فعل حذف ہوا تھا جوازی طور پر اب یہ واجب ہو جائے گا، اب اس کو آپ ذکر نہیں کر سکتے، بلکہ اس کو آپ پہلے وہ بنایا نا، یہ سارا جملہ ہو کر یہ بنے گا بدل. یہ ہم نے مبدل منہ بنایا تھا نا، اب یہ سارا جملہ معطوف علیہ معطوف مل کر بن جائے گا بدل. مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر پھر یہ بن جائے گا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا، یہ مفسر بنا تھا نا یہاں تک، ہم اس سما تک، یہ پھر اسی کی تفسیر واقع ہو جائے گا. تو مفسر تفسیر مل کر جملہ تفسیریہ. آگے چلیں. اخرج منہا ماءہا و مرعاہا. اخرج فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، من حرف جر ہا ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر یہ اخرجہ کے متعلق ہوگا. ماءہا مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، مرعاہا مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ معطوف مل کر یہ اخرجہ کے لیے بنے گا مفعول. تو اخرجہ فعل اپنے فاعل اور متعلق اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. آگے چلیں. والجبال ارساہا، یہ بھی ایسے ہی ہے. یہ جو جبال ہے اس سے پہلے ارسا فعل تھا، ارسا فعل ہوا ضمیر اس میں فاعل، اور یہ جبال یہ بنے گا اس کے لیے مفعول. فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا مفسر، اور یہ والا ارساہا یہ بن جائے گی اس کی تفسیر. ارسا فعل ہوا ضمیر فاعل ہا ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس کی تفسیر. اس کے بعد یہ دیکھیں متاع لکم ولانعامکم. دیکھیں یہ جو متاع ہے یہ والا پوری ہے، اس کو آپ مفعول لہو بنائیں اس اخرجہ سے. اخرجہ ہوا ضمیر اس کا فاعل تھا نا، اب یہ جو فعل ہوگا اور یہ پورا جملہ پوری آیت یہ بنے گی اس کے لیے مفعول لہو، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پانی اور چارہ نکالا زمین سے. کیوں نکالا؟ اس کی وجہ یہ آ گئی کہ وہ تمہارے لیے فائدہ ہے اور تمہارے جانوروں کے لیے اس کے اندر فائدہ ہے. اب اس کو دیکھیں متاعن، یہ لام حرف جر کم ضمیر مجرور، جار مجرور مل کے یہ بنے گا معطوف علیہ، اور واو حرف عطف، لام حرف جر، انعام مضاف کم ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور مل کر بنے گا معطوف. تو معطوف علیہ معطوف مل کر پھر یہ متعان کے متعلق ہو جائے گا. متعان شبہ فعل اس میں اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ مفعول لہو بنے گا اخرجہ کا. تو اخرجہ فعل اپنے فاعل متعلق مفعول بہی اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما پارہ کے ترجمہ تفسیر ترکیب میں خوش آمدید. سورہ نازعات کی ہم ترجمہ ترکیب کر رہے ہیں. سبق نمبر 10 ہے، آیت نمبر 27 سے لے کر 33 تک. گزشتہ سبق کے اندر ہم لغوی صرفی تحقیق بھی کر چکے ہیں، اسی طریقے سے ترکیب بھی کر چکے ہیں. اب ایک چیز رہتی ہے وہ ہے اس کی تفسیر، وہ ہم آج کے سبق کے اندر کریں گے. سب سے پہلی آیت آپ دیکھیں، انتم اشد خلقا ام السماء بناہا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم زیادہ مشکل ہو پیدائش کے اعتبار سے یا آسمان جس کو ہم نے بنایا. یہی مشرکین مکہ کا جو اعتراض تھا، جیسا کہ سورت کے شروع کے اندر بھی گزرا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو ہم کیسے مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو آسمان ہے، جو اتنا بڑا مضبوط آسمان ہے، بغیر ستونوں کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اگر تخلیق کی بات کی جائے تو آسمانوں کا بنانا وہ زیادہ مشکل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمان کو تخلیق کر دیا، آسمان کو پیدا کر دیا. اور نہ صرف یہ کہ ایک آسمان کو پیدا کیا ہے بلکہ 7 آسمانوں کو پیدا کیا ہے. تو آسمانوں کا اللہ تعالیٰ بنانا پوچھ رہے ہیں کہ وہ زیادہ مشکل ہے یا تمہیں پیدا کرنا یہ زیادہ مشکل ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کر دیا ہے تو پھر تمہیں پیدا کرنا یہ تو بہت زیادہ آسان ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اول مرتبہ پیدا کیا تھا اس وقت جب تمہیں پیدا کر دیا ہے، آسمانوں کو پیدا کر دیا، تو جب یہ ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، جب دوبارہ ان کو پیدا کیا جائے گا تو یہ کس طریقے سے مشکل ہے؟ یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے. اب یہ دوسری دیکھیں، رفع سمکہا فسواہا. تو اللہ تعالیٰ آسمان کی تخلیق کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو یہاں پر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان بنایا ہے اس کی چھت کو بہت بلند کیا، بغیر ستونوں کے، بغیر کسی دیوار کے، اور پھر اس کو بالکل برابر کر دیا، درست کر دیا. کہیں پر اونچ نیچ نہیں ہے، جیسے زمین ہے نا، کہیں پر اونچی ہے، کہیں پر نیچی ہے، کہیں پر نرم ہے، کہیں پر سخت ہے. ایسا کچھ آسمان کے اندر نہیں ہے، بالکل ہموار ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی پیوند نہیں ہے. پھر اس آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے چاند بنائے ہیں، ستارے بنائے ہیں، سیارے بنائے ہیں، اور بے شمار اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. اگلی ہے دیکھیں، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
اور اللہ تعالیٰ نے اس کی رات کو طریق کر دیا اور اس سے روشنی کو نکالا۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس آسمان کی طرف، کہ آسمان کی رات کو طریق کر دیا اور آسمان کی رات سے دن کو نکالا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ رات اور دن کا تعلق یہ آسمان کے ساتھ تو نہیں ہے، تو زمین کے ساتھ ہے۔ تو دیکھیں اس کا کنیکشن ہے آسمان کے ساتھ، وہ کنیکشن اس طریقے سے ہے کہ دیکھیں جب سورج نکلتا ہے تو پھر دن ہوتا ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے تو پھر رات ہوتی ہے، اور سورج یہ آسمان سے ہی طلوع ہوتا ہے، آسمان سے ہی غروب ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کا جو تعلق ہے رات اور دن کا وہ آسمان کے ساتھ بھی ہے، اسی وجہ سے یہاں پر نسبت جو کی گئی ہے وہ آسمان کی طرف کی گئی ہے۔ تو دوسرا اس کے اندر بات یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کے اوپر انعامات و اکرامات کیے ہیں وہ یہ انعام و اکرام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو طریق بنایا ہے، جو انسانیت ہے اور جتنی بھی دیگر مخلوقات ہیں وہ رات کو اس طریقے کی وجہ سے سکون حاصل کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اپنا آرام مکمل کرتے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے ہی اللہ تعالیٰ دن کی روشنی نکال دیتے ہیں، اور پھر دن کی روشنی میں انسان اور دیگر مخلوقات وہ اپنے روزی روٹی کے لیے جو بھی کوشش کرنی ہوتی ہے وہ کوشش کرتے ہیں، اپنے رزق کی تلاش کے اندر نکلتے ہیں، جیسے کہ ساری بات سورہ نبا کے اندر بھی گزر چکی ہے۔ آگے فرمایا والارض بعد ذلک دحاھا، اور زمین کو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بچھایا، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، آسمان بنانے کے بعد پھر آگے فرمایا کہ ہم نے زمین کو بچھایا۔ تو یہاں سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کو پہلے بنایا گیا، زمین کو بعد میں بنایا گیا۔ دوسری آیت میں اگر ہم غور کریں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء، ادھر سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو پہلے بنایا گیا اور آسمان کو بعد میں بنایا گیا۔ تو بظاہر اگر دیکھا جائے تو آیات کے اندر مخالفت اور تضاد ہے، لیکن حقیقت کے اندر اگر بات کی جائے تو اس کے اندر کوئی مخالفت اور کوئی تضاد نہیں ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ جہاں پر فرمایا نا کہ پہلے زمین بنائی گئی، وہاں پر مطلب یہ ہے کہ پہلے زمین کا مادہ بنایا گیا، اور پھر جہاں پر فرمایا کہ آسمان پہلے بنایا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کا مادہ بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کی تخلیق مکمل کی، اور تخلیق مکمل کرنے کے بعد پھر جو زمین کا مادہ تھا اسی سے زمین کو بچھا دیا، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو تخلیق کیا۔ تو یہ فرمایا زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھایا ہے، اس کے بعد اخرج منہا ماءھا ومرعاھا، اور اسی سے ہی پانی نکالا ہے اور اسی سے ہی چارہ نکالا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے میں زمین کھود کر اس سے کنویں کھودے جاتے تھے، اس سے پانی نکالا جاتا تھا، اور آج کے دور کے اندر اگر بات کی جائے تو آج کے دور کے اندر وہ موٹر پمپ ہیں جس کی وجہ سے زمین کی تہوں سے انسان پانی نکال لیتا ہے، اور پھر چارہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سے ہی نکالا ہے جو جانور کھاتے ہیں۔ جانور کی جتنی خوراک ہے، انسانوں کی جتنی خوراک ہے، ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے اسی زمین سے پیدا کی ہے۔ تو یہ انسانوں کے لیے اور دیگر جتنے بھی جاندار ہیں سب کے لیے فائدہ ہے، وہ اسی زمین سے رزق حاصل کرتے ہیں اور ان کو کسی قسم کی پریشانی اور مشقت نہیں حاصل کرنی پڑتی۔ آگے فرمایا کہ والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیا، ٹھہرا دیا۔ روایت میں ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تھا تو زمین تھر تھراتی تھی، اس کے اندر زلزلہ تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے میخیں بنا کر، کیل بنا کر ان پہاڑوں کو زمین کے اندر گاڑ دیا، جس کی وجہ سے اس کی جو حرکت ہے وہ ٹھہر گئی اور یہ پرسکون ہو گئی۔ تو بہرحال یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ پھر جو پہاڑ ہیں، پہاڑ سے انسان مختلف قسم کی معدنیات نکالتا ہے، مختلف قسم کی انسان سونا نکالتا ہے، چاندی نکالتا ہے، لوہا نکالتا ہے، اور بے شمار معدنیات چیزیں ہیں جو کہ پہاڑوں سے انسان حاصل کرتا ہے۔ متاع لکم ولانعامکم، یہ تمہارے لیے فائدہ ہے اور تمہارے جانوروں کے لیے فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان سے بارش اتارتا ہے، زمین سے پانی نکالتا ہے، زمین سے چارہ نکالتا ہے، تو اس میں دیکھا جائے تو انسانوں کا بھی فائدہ ہے، اور انسانوں کے جانور جتنے بھی ہیں، چاہے وہ پالتو جانور ہو چاہے وہ جنگلی جانور ہو، سب کا ہی اسی سے فائدہ ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کیا جائے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے انبیاء اور رسول کا انکار کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ ترجمہ تفسیر ترکیب میں خوش آمدید۔ سورہ نازعات کا سبق نمبر 11 ہے، آیت نمبر 34 سے لے کر 41 تک لغوی صرفی تحقیق ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آیات مبارکہ کی آپ تلاوت دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر آخر میں اس کی لغوی صرفی تحقیق کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ یہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر دی ہے، اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ فَإِذَا، اور جب، جاءت آئے گی، الطامہ مصیبت، الکبریٰ بڑی، یوما وہ دن ہوگا، یتذکر یاد کرے گا، انسان، ما جو، سعی اس نے کوشش کی، وبرزت اور ظاہر کر دیا جائے گا، جہیم جہنم کو،
لیمن اس شخص کے لیے یرا جو دیکھے گا اس کو، فاما بہرحال من وہ شخص طغا جس نے سرکشی کی، وآثرا اور ترجیح دی الحیات زندگی کو، الدنیا دنیا کی، فإنا تو بے شک جہیم جہنم، ہیا وہ المأوی ٹھکانہ ہے، واما اور بہرحال من وہ شخص خافا جو ڈرا مقامہ کھڑا ہونے کے، ربی ہی اپنے رب کے، ونہا اور اس نے روکا النفس اپنے جی کو، ان سے الہوا خواہش نفس، فإنا تو بے شک الجنت جنت ہیا وہ المأوی ٹھکانہ ہے۔ یہ میں نے اس کا پہلے لفظی ترجمہ کر دیا، اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی لغوی صرفی تحقیق کرتے ہیں۔ اور جب بڑی مصیبت آئے گی اس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی، اور جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا اس شخص کے لیے جو اس کو دیکھے گا۔ بہرحال جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو جہنم وہ ٹھکانہ ہوگا، اور بہرحال جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہش سے منع کیا تو جنت وہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں جاءت، دیکھیں جو جاءت ہے یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، باب اس کا آتا ہے ضربا، جاء یجیء، جاءت اصل میں کیا تھا؟ جایات تھا، تو اس کے بعد کالا والا قانون لگ گیا تو یہ بن گیا جاءت۔ اگلا لفظ دیکھیں الطامہ، یہ جو طامہ ہے یہ واحد مؤنث اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور یہ اصل میں تھا طامیمۃن، تو اس کے بعد میم کا میم میں ادغام ہوا تو یہ بن گیا طامۃن، اور اس کے جو تنوین تھی وہ الف لام داخل ہونے کی وجہ سے گر گئی۔ اور باب اس کا آتا ہے ناصرہ، اس کا مطلب ہوتا ہے زیادہ ہونا، بھرنا، غالب آنا، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ ناقابل برداشت بڑی مصیبت، اور کبرا یہ پہلے گزر چکا ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب طامہ کے بارے میں اب یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں کہ طامہ سے مراد کیا ہے، تو دیکھیں اس میں دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ نفخہ ثانیہ مراد ہے، جو دوسری مرتبہ سور کے اندر پھونکا جائے گا جس کے بعد حشر نشر ہوگا، تو اس سے وہ مراد ہے۔ تو یہ فرمایا کہ جس دن سور میں دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا وہ ایسا دن ہوگا جس دن یہ ساری صفات آگے ذکر کی گئی ہیں۔ دوسرے حصے کا قول یہاں پر یہ ہے کہ اس سے مراد قیامت ہے، وہ ایسا حادثہ ہے کہ تمام حادثات پر غالب ہے، تمام مصیبتوں سے وہ بڑی مصیبت ہوگی انسانوں کے لیے، بالخصوص نافرمان بندوں کے لیے۔ اس کے بعد اب آگے دیکھیں یتذکروا، تذکر یتذکروا، باب اس کا آتا ہے تفاعل، واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا۔ اس کے بعد اب آگے دیکھیں سعا، سعا اصل میں کیا تھا؟ سعایا، کالا والا قانون لگ گیا تو یہ بن گیا سعا، سعا یسعا سعین، اس کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا۔ اور اس کے بعد آپ آگے لفظ دیکھیں برزت، واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، برزا یبرز تبریز، باب اس کا آتا ہے تفعیل، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا۔ اور اس کے بعد آپ آگے لفظ دیکھیں جہیم، جہیم یہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جاہوما یجہوم، باب اس کا آتا ہے کاروما، اور اس کا مطلب ہوتا ہے آگ کا بھڑکنا۔ تو جہنم کے اندر بھی چونکہ آگ بھڑک رہی ہوگی اس لیے جہنم کو جہنم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اب آگے لفظ دیکھیں یرا، یرا یہ باب اس کا آتا ہے فاتحہ، اور رآ یرا، رآ یا یر آیو تھا، یر آیو تھا، اس کے بعد حمزہ کی حرکت نقل کر کے ہم نے را کو دی تو یہ بن گیا یرایو، اس کے بعد پھر کیا کیا؟ حمزہ کو حذف کر دیا تو یہ بن گیا یرا۔ تو ایک اس میں یسلو والا قانون لگا، دوسرا اس کے اندر قانون لگا کالا والا، واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں فاما من طغا، طغا یطغا، اس کا مطلب ہوتا ہے سرکشی کرنا، یہ اصل میں کیا تھا؟ طغایا تھا، تو باب اس کا آتا ہے فاتحہ، سرکشی کرنا، حد سے باہر نکلنا، آگے بڑھنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اس کے بعد اب اگلا لفظ دیکھیں آثر الحیات دنیا، اثر یؤثر اثار، باب اس کا آتا ہے افعال محموز کا یہ صیغہ ہے، صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم، تو اس کو ہم نے حمزہ کو ما قبل فتح کی وجہ سے علی سے تبدیل کر دیا تو یہ بن گیا آثرہ۔ اگلا لفظ دیکھیں الدنیا، یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مؤنث، اور باب کی اگر ہم بات کریں تو ناصرہ سے بھی آتا ہے، دنا یدنو دنون قریب ہونا، تو چونکہ دنیا بھی آخرت کی بنسبت قریب ہے اس لیے دنیا کو دنیا کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے باب سامیہ سے بھی آتا ہے، گھٹیا اور ردی اور ذلیل ہونا، تو دنیا بھی چونکہ آخرت کے مقابلے میں ذلیل اور گھٹیا چیز ہے اس لیے اس کو دنیا کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کو آپ ناصرہ سے بھی بنا سکتے ہیں اور آپ اس کو سامیہ سے بھی بنا سکتے ہیں۔ اگلا آپ لفظ دیکھیں مأوا،
باب اس کا آتا ہے ضربہ اوا یأوی ٹھکانہ پکڑنا، اور اسی سے یہ اسم ظرف ہے، اسم ظرف کا صیغہ ہے، مأویٌ تھا تو اس کے بعد پھر ہم نے ما قبل فتح کی وجہ سے اس کو الف سے تبدیل کر دیا تو یہ ہو گیا مأوا۔ اس کے بعد آپ آگے لفظ دیکھیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ، خَافَ یخاف، خَاوِفَ یخوف، باب اس کا آتا ہے سمیع، تو اس کے بعد پھر ہم نے اس کو جو واو کے اوپر حرکت تھی ما قبل فتح کی وجہ سے ہم نے الف سے تبدیل کر دیا تو یہ بن گیا خافہ، اور اسی سے واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد اب اگلا لفظ دیکھیں مقامہ، قام یقوم، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، اور یہ اصل میں تھا مقومن، اسم قال والے قانون کی وجہ سے پھر یہ ہو گیا مقامن، کھڑے ہونے کی جگہ، اسم ظرف کا یہ صیغہ ہے۔ اور اس کے بعد اب آگے لفظ دیکھیں نہا، نہا ینہا، اس کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا، تو یہ اصل میں کیا تھا نہایا تھا، قال والا قانون لگ گیا تو یہ بن گیا نہا۔ اور اس کے بعد آخری آگے لفظ دیکھیں الہوا، ہوا کہتے ہیں خواہش نفس کو، اور باب اس کا آتا ہے سامیہ، اس کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنا، خواہش کرنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، مأوا یہ پہلے گزر چکا ہے، یہاں پر مأویٌ سے پھر کیا ہو گیا یہ مأوا ہو گیا۔ تو بہرحال یہ لغوی صرفی تحقیق تھی، اب اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر اسی کی ترکیب بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما پارہ کے ترجمہ تفسیر ترکیب میں خوش آمدید۔ سورہ نازعات کا سبق نمبر 11 ہے، آیت نمبر 34 سے لے کر 41 تک۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے لغوی صرفی تحقیق پڑھ لی تھی، آج کے سبق کے اندر ہم انہی آیات کی ترکیب پڑھیں گے۔ پہلی آیت دیکھیں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، لیکن میں آپ کو خلاصے کے طور پہ یہ بتا دوں کہ یہ جو ہے یہ شرط ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، یہاں تک یہ شرط ہے، اور اس کی جو جزا ہے نا وہ یہ ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہاں تک یہ بنے گا اس کی جزا، اور شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا۔ نمبر 1، اب آگے چلیں، اذا یہ شرطیہ، جاءت فعل، الطامہ موصوف، الکبریٰ صفت، موصوف صفت مل کر یہ اس کے لیے فاعل بنے گا، لیکن اب اس کو پہلے بنائیں مبدل منہ، یہ بن جائے گا مبدل منہ، اور یہ اس کے لیے بدل ہے یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری، یہ بن جائے گا اس کے لیے بدل، تو مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر یہ بنے گا اس جات کے لیے فاعل، تو جات فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا شرط، اور آگے یہ پورا جملہ بن جائے گا اس کی جزا۔ اب یہاں تک مبدل منہ تک ہو گیا، اب آگے چلیں بدل میں، یوم یہ مضاف ہے، یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری، یہ پورا جملہ اس کے لیے آپ نے بنا دینا مضاف الیہ، تو مضاف الیہ سے مل کر یہ پہلے جو پیچھے مبدل منہ تھا اس کے لیے بدل بن جائے گا۔ اب آگے چلیں، یتذکر الانسان، یتذکر یہ فعل ہے، الانسان اس کا فاعل ہے، کیونکہ یاد کرنے والا کون ہے؟ انسان ہے، اور کس کو یاد کرے گا؟ وہ اس کو یاد کرے گا، ما سعی، تو چونکہ اس کو یاد کرے گا تو اس وجہ سے یہ بنے گا اس کے لیے مفعول۔ یتذکر فعل، الانسان اس کا فاعل، میم الف ما موصولہ، سعی فعل، ہوا ضمیر اسم فاعل، اور فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر یتذکر کے لیے بن جائے گا مفعول۔ یتذکر فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، اور یہ واو بن جائے گا عاطفہ، برزت یہ فعل مجہول ہے، اور الجحیم یہ اس کے لیے بنے گا نائب فاعل، لام حرف جر، من موصول، یرا فعل، ہوا ضمیر اسم فاعل، فعل فاعل مل کر موصول کا صلہ، موصول صلہ مل کر لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اس برزت فعل مجہول کے متعلق، برزت فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر پھر یہ یوم مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ مبدل منہ کے لیے بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر جات کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط۔ آگے چلیں، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ فا عاطفہ ہے اور یہ اما شرطیہ ہے، من اسم موصول، طغیٰ فعل، ہوا ضمیر اسم فاعل ہے، اور فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ، آثر فعل، ہوا ضمیر فاعل، الحیات موصوف، الدنیا صفت، موصوف صفت مل کر یہ آثرہ کے لیے مفعول، آثر فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر یہ من موصول کے لیے صلہ، موصول صلہ مل کر یہ بنے گا مبتدا، اور اس کی خبر وہ یہ ہے مبتدا متضمن ہوگا معنی شرط کو۔ آگے دیکھیں، ان حروف مشبہ بالفعل، الجحیم اس کا اسم ہے، یا مبتدا، المأویٰ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ انا کی خبر بنے گا، اور انا اپنی اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ جو پہلے مبتدا تھا متضمن معنی شرط تھا، یہ اس کے لیے خبر ہوگی جو متضمن معنی جزا کے ہوگی، تو شرط اپنی جزا سے مل کر، مبتدا اپنی شرط سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ،
اور یہ جو آگے ہے یہ واو عاطفہ ہے، آگے بھی ایسے ہی ہے۔ اما شرطیہ ہے، من اسم موصول، خافہ فعل، ہوا ضمیر اسم فاعل ہے، مقام مضاف، رب مضاف الیہ مضاف، اور ہی ضمیر مضاف الیہ۔ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مقام کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ خافہ کے لیے بنے گا مفعول فی، اور خافہ فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، اور یہ پورا جملہ بن جائے گا معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر من موصول کے لیے صلہ بنے گا، موصول اپنے صلہ سے مل کر متضمن ہوگا معنی مبتدا کے، اور متضمن ہوگا معنی شرط کے مبتدا ہوگا، اور یہ جو آگے ہے یہ اس کے لیے خبر بنے گی جو کہ متضمن ہوگی معنی جزا کے۔ تو شرط اپنی جزا سے مل کر یا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جو پہلے ہم نے شرط بنائی تھی اس کے لیے جزا بن جائے گا۔ یہاں تک ہو گیا تھا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نہا یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، النفس اس کے لیے بنے گا مفعول بھی، عن الہوا جار مجرور مل کر یہ اسی نہا فعل کے متعلق ہوگا۔ نہا فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر یہ بنے گا من موصول کے لیے صلہ، متضمن ہوگا معنی مبتدا شرط کے، موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا ہوگا، متضمن معنی شرط کے، اور یہ جو ہے یہ اس کے لیے بن جائے گی جزا۔ یہ ایسی ہے جیسے یہ ان حروف مشبہ بالفعل الجنہ، یہ بن جائے گا اس کا اسم، ہیا مبتدا ماوا خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر انہ کی خبر ہے، انہ اپنی اسم و خبر سے مل کر یہ فا جزائیہ ہے، تو انہ اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ اس شرط کے لیے جزا بن جائے گی جو کہ مبتدا ہے اس کی خبر بھی واقع ہو رہی ہے۔ تو یہ شرط اپنی جزا سے مل کر یا مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف، یہ پہلے والا معطوف علیہ تھا نا، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہو کر یہ جو اوپر ہم نے شرط بنائی تھی یہاں سے لے کے یہاں تک، اس شرط کے لیے سارے جملہ جزا بن جائے گا، اور شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا۔ تو یہاں تک اس کی ترکیب بھی مکمل ہوگی ہے، اگلے سبق میں انشاءاللہ اسی کی تفسیر بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ کی ترجمہ تفسیر ترکیب میں خوش آمدید۔ سورہ نازعات کا سبق نمبر 13 ہے، آیت نمبر 34 سے لے کر 41 تک۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے انہی آیات کی ترکیب پڑھی تھی، آج کے سبق کے اندر ہم انہی آیات کی تفسیر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ آیت دیکھیں، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ان آیات کا ما قبل کے ساتھ ربط کیا ہے۔ دیکھیں ما قبل کے اندر ان سے جو گزشتہ آیات گزری ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کو ثابت کیا تھا۔ اب یہاں سے مرنے کے بعد والے واقعات اور حالات اور روز قیامت کی شدت اور اعمال کا سامنے آنا، جنتیوں کا اور دوزخیوں کا، انہی کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ تو ان آیات میں جنتیوں کی کچھ صفات بیان کی جائیں گی، اور اسی طریقے سے ان آیات میں دوزخیوں کی کچھ صفات بیان کی جائیں گی، جن سے پتہ چل جائے گا کہ کل قیامت کے دن کس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے دربار میں کیا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ بیان کی کہ جس دن بڑی مصیبت آ جائے گی۔ طامۃ الکبریٰ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں اس کے بارے میں دو تفسیری قول ہیں جو کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد نفخہ ثانیہ ہے، دوسرا قول کے مطابق اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ تو بہرحال بات دونوں صورتوں میں ایک ہی بنتی ہے کہ جس دن بڑی مصیبت قیامت واقع ہو جائے گی، اور وہ انتہائی شدت اور ہولناکی والا دن ہوگا۔ دوسری جگہ پہ خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اتنی ہولناکی والا دن ہوگا کہ اگر بچہ ہوتا تو وہ بھی اس کی شدت کی وجہ سے بوڑھا ہو جاتا۔ تو فرمایا یوم یتذکر الانسان ما سعی، وہ ایسا دن ہوگا جس دن انسان اپنی دنیا کے اندر جو اس نے کوشش کی ہوگی اس کو یاد کرے گا۔ دنیا کے اندر اس نے کیسی کوشش کی؟ آیا اس نے نیک اعمال کیے یا اس نے برے اعمال کیے؟ اگر تو اس نے برے اعمال کیے ہوں گے، اللہ کی نافرمانیاں کی ہوں گی، وہ ساری کی ساری اس کے ذہن کے اندر دوبارہ وہ ریوائنڈ فلم چلنی شروع ہو جائے گی، اور اس کو یاد آنا شروع ہو جائے گا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کیا تھا اور کیا نہیں کیا ہے، اور نفس و شیطان کے لیے کیا کیا تھا اور کیا نہیں کیا ہے۔ فرمایا وَبُرِزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَریٰ، اور جہنم کو اس دن ظاہر کر دیا جائے گا دیکھنے کے لیے، ایمان والوں کے لیے بھی اور کافر کے لیے بھی، دونوں اس جہنم کو دیکھیں گے، اور پھر اس جہنم کی ہولناکی اور شدت ان کو نظر آ جائے گی۔ اب یہاں سے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، یہاں سے پہلے جہنمیوں کی کچھ علامات کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، یہاں سے جنتیوں کی کچھ علامات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ لیکن جو جہنمیوں کی دو علامتیں ہیں وہ یہاں پر بیان کی گئی ہیں، وہ یہ ہے من طغیٰ۔ پہلی علامت جہنمیوں کی یہ ہے کہ جہنمی لوگ دنیا کے اندر سرکشی کیا کرتے تھے، اللہ سے، اللہ کے رسول کے احکامات سے روگردانی کیا کرتے تھے، بغاوت کیا کرتے تھے، زمین کے اندر فساد مچایا کرتے تھے، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت یہ نہیں کیا کرتے تھے۔ جن جن حرام کے کاموں سے ان کو کرنے سے منع کیا جاتا تھا وہ یہ سارے کے سارے کام کیا کرتے تھے۔ یہ جہنمیوں کی ایک خاص علامت ہے۔
اور دوسری علامت یہ ذکر کی آثر الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے اوپر ترجیح دیتے تھے۔ آخرت کا تو ان کے نزدیک کو کنسیپٹ ہی نہیں تھا اور ایمان ہی نہیں لاتے تھے، اور اگر کچھ گروہ ایسے بھی تھے کفار کے جو کہ آخرت کو مانتے ہیں جیسے کہ یہود و نصارہ ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا کی لذتوں کے اندر اتنا انہماک تھا کہ دنیا کو بنانا، دنیا کو سنوارنا، وہ جس طریقے سے آج کے دور میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مادی ترقی کا ہر طرف دور دورہ اور چرچا ہے، ہر کوئی مادی ترقی کے لیے فکر مند آپ کو نظر آئے گا۔ بہت کم ایمان والے ایسے ہیں جن کے نزدیک آخرت اور قیامت کی فکر یہ مقدم ہو دنیاوی ترقی سے۔ میں یہاں پہ یہ بھی واضح کر دوں کہ جو دین اسلام ہے یا ایمان ہے یہ دنیاوی ترقی سے منع نہیں کرتا، جو منع کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ترجیح دینا، کہ آپ دنیا کو ترجیح دیں آخرت کے اوپر، اس سے ممانعت ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، اور یہ جہنمیوں کا خاص وصف ہے۔ تو جن کے اندر یہ دو صفات پائی جاتی ہیں فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ فرمایا کہ اس کا جو ٹھکانہ ہے جہاں پر اس کو رہنا پڑے گا وہ جہنم ہوگا، جہنم کے اندر اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا پڑے گا۔ تو دیکھیں یہ ایک حکم بتایا گیا ہے کہ جس کے اندر یہ دو صفات پائی جائیں گی اس کے اوپر یہ حکم لگے گا۔ باقی یہ کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ایمان کی حالت کے اندر انتقال کر گئے لیکن ان کے اندر یہ دو صفات پائی جاتی تھی، سرکشی بھی وہ کرتے رہے ہیں، حرام کام کرتے رہے ہیں، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو پھر آخرکار انجام اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم کا فیصلہ نہیں کریں گے بلکہ ان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، دوسری بات، اب یہاں سے جہنمیوں سے برعکس ایمان والوں کی صفات ذکر کی جا رہی ہیں۔ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، یہ پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ اپنے جی کو خواہش سے منع کیا۔ دیکھیں پہلی صفت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے۔ جو ایمان والے ہیں ان کی ایک خاص صفت ہے، ہر وقت ان کو یہی والا سوال درپیش رہتا ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں کل کو اللہ کے حضور میں نے اس کا جواب بھی دینا ہے، یہ سچ ہوگا، ٹھیک ہوگا، تب بھی میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور صفائی دینی ہے، اور اگر میں کسی کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوں، فراڈ کر رہا ہوں، یا میں کسی کو نقصان پہنچا رہا ہوں، یا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوں، تو کل تب بھی مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی وضاحت دینی پڑے گی۔ تو اس وجہ سے وہ ڈرتے ہیں کہ یہ والے کام کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حرام اور منع کردہ کاموں سے بچے رہتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جو کہ طغاں کے یہ بالکل برعکس ہے، وہ کیا کرتے تھے، وہ سرکشی کر کے حرام کام کیا کرتے تھے، اور یہ ایمان والے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر کی وجہ سے ان حرام کے کاموں سے بچا کرتے تھے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہش سے منع کرتے تھے۔ جو انسان کا نفس ہے یہ شیطان کا ایک نمائندہ ہے، اور جس طریقے سے شیطان یہ حرام کے کام کا حکم دیتا ہے، تو جو انسان کا اپنا نفس ہے اس کے دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے یہ بھی انسان کو حرام کے اور ناجائز کاموں کے اوپر اکساتا ہے، لہو و لعب کے اندر اس کو اکساتا ہے اور اس کو کرنے کا حکم دیتا ہے۔ لیکن جو ایک عقل مند شخص ہے، ایک دنا اور ایک ایمان والا شخص ہے، وہ اپنے جی کو سمجھا لیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے۔ تو بہرحال جس کے اندر یہ دو صفات پائی جائیں گی تو اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے فرمایا جنت ہی المأویٰ، جنت یہی اس کے لیے ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اور جہنم کی ہولناکی اور سختیوں سے بچا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انعام و اکرام والی اپنی جنت کے اندر اس کو ٹھکانہ دیں گے اور اس کو رہائش دیں گے، اور اس کی ساری زندگی ہمیشہ ہمیشہ تک جو کہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، وہ ساری کی ساری اسی طریقے سے مزے اور ایمان اور سلامتی اور سکون کے ساتھ گزرے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ ترجمہ تفسیر ترکیب میں خوش آمدید۔ سورہ نازعات ہے، آیت نمبر 42 سے لے کر 46 ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم انہی آیات کا ترجمہ کریں گے، پہلے لفظی ترجمہ کریں گے، پھر با محاورہ ترجمہ کریں گے، اور آخر میں لغوی صرفی تحقیق کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا انما انت منذر من یخشاہا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ تلاوت میں نے کر دی ہے، اب آپ اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیں، پھر با محاورہ ترجمہ اور آخر میں لغوی صرفی تحقیق۔ یسألون، یہ لوگ سوال کرتے ہیں کا آپ سے، ان سے، الساعہ قیامت، ایانا کب، مرسا اٹھانا، ہا اس کا، فی میں، ما کس چیز، انتا آپ، من سے، ذکرہ یاد کرنا، ہا اس کے، الا طرف، رب رب کا آپ کے، منتہا انتہا، ہا اس کی، انما سوائے اس کے نہیں، انتا آپ،
منذرو ڈرانے والے ہیں، من اس شخص کو، یخشا ڈرتا ہے، ہاں اس سے، کأنہ گویا کہ، ہم وہ لوگ، یوما جس دن، یرونا دیکھیں گے، ہاں اس کو، لم یلبسو نہیں ٹھہرے، الا مگر، عشیہ شام کے وقت، او یا ضحا دن، ہاں اس کا۔ یہ آپ کے سامنے میں نے لفظی ترجمہ کر دیا ہے، اب اس کے بعد محاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کب ہوگا اس کا اٹھانا، آپ کس چیز میں ہیں اس کے ذکر سے، آپ کے رب ہی کی طرف ہے اس کی انتہا، سوائے اس کے نہیں، آپ تو ڈرانے والے ہیں اس شخص کو جو اس سے ڈرتا ہے، گویا کہ جس دن وہ دیکھیں گے اس کو، نہیں وہ ٹھہرے مگر ایک شام یا اس شام کی صبح۔ یہ آپ کے سامنے میں نے بامحاورہ ترجمہ بھی کر دیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں، یسألون، سأل یسأل سوالا، سوال کرنا، اور اسی سے یہ جمع مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں، الساعہ، الساعہ اس کی جمع آتی ہے ساعات، گھڑی کو، قیامت کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں، ایانا، ایانا یہ ظرف زمان ہے اور یہ سوال کرنے کے معنی کے اندر یہاں پر استعمال ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، مرساہا، دیکھیں جو مرساہا ہے یہ مصدر میمی بھی بن سکتا ہے اور اسی طریقے سے یہ ظرف زمان بھی بن سکتا ہے۔ اصل میں کیا تھا، مرسایون، میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں۔ اس کے بعد کالا والا قانون لگ گیا تو یہ بن گیا مرسان، پھر التقاء ساکنین سے الف حذف ہو گیا تو یہ بن گیا مرسن، اور اس کے بعد جب ہا ضمیر کی طرف ہم نے اس کی اضافت کی تو پھر یہاں سے نون گر گیا، یا آپ اس کو تنوین کے، تنوین اس سے گر گئی۔ اگلا لفظ دیکھیں، فیما، یہ جو فیما ہے یہ اصل میں تھا فی ما، فی حرف جر ہے اور میم الف ما یہ استفہامیہ ہے جو کہ سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، ذکرہ، ذکرہ یہ اسم ہے، یاد کو کہا جاتا ہے اور اسی طریقے سے ذکر کرنے کو کہا جاتا ہے۔ الی ربک منتہاہا، یہ جو منتہا ہے یہ انتہا کے معنی میں ہے اور یہ مصدر میمی ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے قول کے مطابق یہ ظرف زمان ہے۔ یہاں پر بھی یہ بالکل ایسے ہی ہوگا، منتہایون سے پھر یہ بن جائے گا منتہان، اور پھر التقاء ساکنین سے منتہن، اور جو تنوین ہے وہ ہا کی طرف جب ہم نے اس کی اضافت کی ہے وہ تنوین اس وجہ سے گر گئی ہے۔ باب اس کا آتا ہے افتعال اور اس کا معنی ہوتا ہے انتہا کو پہنچنا۔ اور اگلا لفظ دیکھیں، منذرو، انذر ینذر انذار، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا، باب اس کا ہے افعال اور اسی سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے منذر، ڈرانے والا۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں، یخشا، خاشیہ یخشا، باب اس کا آتا ہے سمیع، اور یخشایو تھا، اس کے بعد پھر کیا ہوا، یخشا ہو گیا، الف سے تبدیل کر دیا۔ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے۔ یرونا، رآ، یرا یہ پہلے گزر چکا ہے، جیسے ہم نے یرا میں پڑھا تھا نا یرآیو تھا، تو یہ اسی طریقے سے جو یرونا ہے یرآیونا تھا۔ میں اس کی بہرحال تعلیل بھی کر دیتا ہوں۔ یرآیونا، تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ کیا کہ جو حمزہ کی حرکت تھی وہ را کو دی اور حمزہ کو حذف کر دیا، تو یہ بن گیا یارا یونا۔ اس کے بعد پھر اس میں کالا والا آپ قانون لگائیں اور اس یا کو آپ الف سے تبدیل کر دیں تو یہ بن گیا یراونا۔ اس کے بعد پھر التقاء ساکنین ہو، الف اور واو کے درمیان الف گر گیا تو پیچھے بچا یرونا۔ اس طریقے سے آپ نے اس کی تعلیل کرنی ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، لم یلبثو، لبث یلبثو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، جمع مذکر غائب ہے، فعل جہد معلوم کا یہ صیغہ ہے، نہیں وہ ٹھہرے۔ آخری لفظ دیکھیں، عشیہ، عشیہ یہ شام کو کہا جاتا ہے اور اس کی جمع آتی ہے عشیات یا عشایا، اور ضحیٰ یہ چاش کے وقت کو اور دن کو کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ لغوی صرفی تحقیق آپ نے پڑھ لی ہے، اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ انہی آیات کی ترکیب کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ کے ترجمہ تفسیر ترکیب میں خوش آمدید۔ سورہ نازعات آیت نمبر 42 سے لے کر 46 ہے۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے انہی آیات کی لغوی صرفی تحقیق اور ترجمہ پڑھ لیا تھا، آج کے سبق کے اندر ہم انہی آیات کی ترکیب پڑھیں گے۔ پہلی آیت دیکھیں، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا۔ یسألون یہ فعل ہے، واو ضمیر اس میں فاعل ہے، کاف ضمیر اس کے لیے مفعول بھی ہے، عن الساعۃ جار مجرور مل کر یہ اسی یسألون فعل کے متعلق ہوں گے۔ ایان مرساہا یہ بنے گا اس کے لیے مفعول فی۔
تو یسألون فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ ایانا یہ ظرف کا صیغہ ہے اور یہ متضمن ہے معنی شرط کے خبر ہے یہ، اور مرساہا مضاف حاضمیر مضافل مضاف مضافل سے مل کر یہ بنے گا مبتدا۔ تو مبتدا اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر یہ ظرف کے معنی میں ہو کر یہ یسألون کے لیے بن جائے گا مفعول فی۔ باقی میں ترکیب آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ آگے چلیں، فی ما انت من ذکرہا، یہ فی حرف جر ہے، میم الف ما تھا پھر حذف ہو گیا، یہ اس کے لیے مجرور ہے۔ جار مجرور مل کر یہاں پہ چونکہ لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے لہذا ہم مستقر نکال لیں گے ثابتن۔ ثابتن شبہ فعل کے متعلق ہوگا یہ، اور من ذکرہا، من حرف جر، ذکرہ مضاف حاضمیر مضافل مضاف مضافل سے مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ بھی اسی ثابتن کے متعلق ہوگا۔ ثابتن شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ بن جائے گا خبر مقدم، اور انتا یہ بن جائے گا مبتدا مؤخر۔ تو خبر مقدم اپنے مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے چلیں، الی ربک منتہا، منتہا مضاف حاضمیر مضافل مضاف مضافل سے مل کر یہ بنے گا مبتدا مؤخر، اور الی حرف جر، رب مضاف کاف ضمیر مضافل مضاف مضافل سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ بن جائے گا ثابتن کے متعلق ہو کر یہ بن جائے گی اس کے لیے خبر مقدم۔ تو مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ انما یہ کافہ ہے، عمل نہیں کرے گا۔ انتا یہ مبتدا ہے، منذر مضاف، اور یہ پورا جملہ بن جائے گا اس کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف سے مل کر اس انتا مبتدا کی خبر بنا دینی ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اس کو بھی دیکھ لیں، من اسم موصول ہے، یخشا فعل، ہوا ضمیر فاعل، ہا ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر من موصول کے لیے صلہ ہے، موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ منذر مضاف کے لیے مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ انتا مبتدا کی خبر ہے۔ آگے چلیں، کانا حروف مشبہ بالفعل، اور ہم ضمیر بنے گا اس کا اسم، یہ پورا جملہ بن جائے گی اس کی خبر، اور کانا مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اس کو بھی دیکھ لیں، یوم مضاف ہے، یرونہا یہ بنے گا اس کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ لم یلبثوا کے لیے بنے گا مفعول فی۔ کس طریقے سے، یرونا یہ فعل ہے، واو ضمیر اس میں فاعل ہے، ہا ضمیر مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یوم مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر لم یلبثوا کے لیے مفعول فی، اور لم یلبثوا فعل اس میں واو ضمیر فاعل ہے، الا استثنائیہ یہاں پر عمل نہیں کر رہا، مستثنی مفرغ ہے، عشیہ یہ معطوف علیہ، او حرف عطف، ضحیٰ مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر یہ بن جائے گا لم یلبثوا کے لیے مفعول ثانی، مفعول فی بنے گا یہ، کیونکہ یہ بھی ظرف زمان ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، اب یہ لم یلبثوا فعل اور اپنے فاعل اور دونوں مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر پھر یہ بن جائے گی کانا کے لیے خبر، کانا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ تو اس طریقے سے آپ نے اس کی ترکیب کو مکمل کرنا ہے۔ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ انہی آیات کی تفسیر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ کے ترجمہ تفسیر ترکیب میں خوش آمدید۔ سورہ نازعات آیت نمبر 42 سے لے کر 46 تک ان آیات کے ہم نے لغوی صرفی تحقیق کر لیے ہے، ترجمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، ترکیب ہم نے پڑھ لی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر انہی آیات کی تفسیر یہ بیان کی جائے گی۔ سب سے پہلے آپ آیت دیکھیں، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا۔ کفار کے سامنے قیامت کی ہولناکیاں اور قیامت کی شدت جب یہ بیان کی جاتی تھی، جزا سزا کا ذکر ہوتا تھا اور کفار کو جو عذاب ہونا تھا اس کا ذکر کیا جاتا تھا، تو کفار آگے سے سوال یہ کرتے تھے کہ اچھا قیامت کس وقت آئے گی، وہ وقت بتائیں، ایگزیکٹ ٹائم بتائیں، کس ٹائم پر قیامت یہ واقعہ ہوگی۔ جب اس کا وقوع یقینی ہے تو لازمی بات ہے اس کا کوئی وقت بھی مقرر ہوگا، تو آپ ہمیں وہ وقت بتائیں قیامت کب واقعہ ہوگی۔ تو یہ ایک تمسخر کرنے کے لیے سوال کرتے تھے، یہ کوئی اس لیے سوال نہیں کرتے تھے کہ ان کا مقصد اگر ان کو وقت معلوم ہو جائے تو یہ ایمان لیں گے، اس مقصد کے لیے سوال نہیں کرتے تھے۔ تو ان کا سوال بہت احمقانہ تھا۔ یہ تو ایسے ہی سوال ہے کہ جب مریض، ڈاکٹر اس کو کہتا ہے مریض سے کہ یہ مہلک مرض ہے، علاج کرواؤ ورنہ مارے جاؤ گے، تو وہ آگے سے سوال کرنا شروع کر دے، اچھا میں کب مروں گا، آج مروں گا، کل مروں گا، پرسوں مروں گا، حالانکہ اس کو تو یہ چاہیے کہ اپنے علاج کی طرف توجہ دے۔ تو اسی وجہ سے یہ جو مشرکین مکہ تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کی غرض سے، تمسخر کی غرض سے، مذاق اڑانے کی غرض سے اس کا وقت پوچھا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکثرت جب حضرت جبرائیل آتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اور حضرت جبرائیل سے یہ قیامت کے دن کے متعلق اور وقت کے متعلق سوال کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے اس کا ذکر کیا کرتے تھے اور اس کا وقت معلوم کرنے کی کوشش فرمایا کرتے تھے۔ تو اسی کے اوپر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، فیما انت من ذکرہا، آپ کس چیز میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کو تو اس چیز میں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے
قیامت کا ذکر کرنا کہ قیامت کب واقع ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی حکمت کی وجہ سے اس کا وقت پوشیدہ رکھا ہوا ہے، تو کوئی مصلحت ہے جس کی وجہ سے اس کا وقت مکمل متعین طور پر بیان نہیں کیا گیا، تو اس لیے آپ اس کا زیادہ تذکرہ نہ کریں۔ قبل از وقوع خبر کو اگر وہ یہ سچا نہیں مان رہے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے، اور کل قیامت کے دن انہی کو ہی اسی سے متعلقہ سزا نمٹنی پڑے گی۔ اِلیٰ ربک منتہاہا، اس کی انتہا وہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ آپ قیامت کے تذکرے کی خاطر زیادہ فکر مند نہ ہو، زیادہ پریشان نہ ہو، اور ان کے سوالات کی وجہ سے آپ پوچھ کر ان کو ایگزیکٹ وقت بتانے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو زیادہ بہتر معلوم ہے کس وقت قیامت واقع ہوگی اور کون سا اس کا متعین وقت ہوگا۔ جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر قیامت خود ہی واقع ہو جائے گی اور ہونے کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ انما انت منذر من یخشی، آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا کام تو صرف یہ ہے کہ آپ قیامت سے لوگوں کو ڈرائیں۔ آپ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ قیامت کا متعین وقت وہ لوگوں کے سامنے واضح کریں اور لوگوں کو بتائیں۔ جو مانتا ہے وہ مان لے، جو نہیں مانتا وہ اس کی مرضی ہے، اس کو کل قیامت کے دن جو ہولناک انجام ہے وہ خود ہی دیکھ لے گا۔ آپ تو صرف اور صرف نذیر ہیں، ڈرانے والے ہیں۔ ایک جگہ پہ نذیر فرمایا گیا اور ایک جگہ پہ یہاں پہ منذر فرمایا گیا، مطلب دونوں کے یہی ہے کہ آپ تو جہان والوں کے لیے منذر، اللہ کے عذاب سے، قیامت کے وقوع سے ڈرانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے۔ آخری دیکھیں کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ وضحاہا، یہ مشرکین مکہ جن کو اب قیامت بہت دور معلوم ہوتی ہے اور ان کا تو یقین ہی نہیں ہے کہ قیامت سچ میں واقع ہوگی بھی یا نہیں واقع ہوگی، لیکن جس دن قیامت واقع ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب یہ قیامت کے دل کی ہولناکی دیکھیں گے، جہنم کا عذاب دیکھیں گے، اس کی شدت دیکھیں گے، اور پھر وہ دنیا کی زندگی کو یاد کریں گے کہ تو ان کو ایسے معلوم ہوگا کہ ہم تو صرف ایک دن یا ایک رات، ایک شام یا ایک صبح، صرف ہم اتنے چند ہی گھنٹوں کے لیے ہم دنیا کے اندر رہے تھے، اور ان کو دنیا کی جو ابھی کی زندگی ہے 60 سال 70 سال جتنی بھی ان کی عمر ہوئی ہے وہ ان کو قیامت کے مقابلے کے اندر بہت حقیر اور کم معلوم ہوگی۔ تو اس لیے خلاصہ یہی ہے کہ قیامت کے اوپر یہ ایمان لیں، بجائے اس کے کہ یہ آگے سے تمسخر کریں اور یہ فضولیات چیزوں کے اندر مبتلا ہوں، اس سے ان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ تو اس سے ہمیں بھی یہی سبق ملتا ہے کہ جو مقصد کی بات ہو اس کو فالو کرنا چاہیے، اس کے پیچھے پڑنا چاہیے، اور جو فضولیات ہوں جس کا کوئی عملی زندگی کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں ہے اس کے پیچھے پڑنے سے دین اسلام کے اندر یہ منع کیا گیا ہے۔ تو یہاں تک ہماری الحمدللہ سورہ نازعات یہ مکمل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ جو اگلی سورت ہے وہ شروع کریں گے۔